बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का फाइनल हुआ कल और सबने देखा किस तरीके से, कितने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने होस्टिंग की और दो टीमें जो आमने सामने थी, यानी कि पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन, इनके दरमियान मुकाबला था। दोनों ही टीमें बहुत अच्छी थी, लेकिन ये मैच पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम किया और क्या ही ज़बरदस्त तरीके से, हम कहते हैं ना, इस पूरे सीज़न में पेशावर ज़ल्मी का ये सफ़र रहा। हैदराबाद को भी मैं कहूँगी कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो कमबैक किया था, मेरे ख्याल में वैसे सनसनीखेज़ी अगर देखी जाए, जो लास्ट मैच था, यानी सेकंड लास्ट जो मैच था, अगर उसे फाइनल मैच कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन बहरहाल ट्रॉफी पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम कर ली और दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की और बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में पहली बार ट्रॉफी लिफ्ट की। अच्छा, बाबर आजम ने तो मेला लूट लिया ना। बल्कि जहां तक बात अगर हम करें कल के मैच की, तो मैच सनसनीखेज था। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, जो सबसे ज़्यादा सनसनीखेज चीज़ थी, वो असल में हैदराबाद किंग्समैन का कमबैक ही था। हैविंग सेड दैट, कल के मैच में शायकीन की तादाद, ओ माय गॉड, आउटस्टैंडिंग, ट्रमेंडस, रिकॉर्ड अमाउंट में शायकीन क्रिकेट कल ग्राउंड में मौजूद थे। थैंक्स टू लाहौर। लाहौर हमेशा मान रखता है, एंड थैंक्स टू कराची एज वेल। जब कराची मैच हुआ था लास्ट वाला, तो उसमें भी ग्राउंड फुल था, लेकिन 32,000 प्लस शायकीन क्रिकेट कल मैच में आए थे। क्या शानदार इख्तितामी तकरीब थी। मैच भी बहुत अच्छा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हिमसेल्फ केम टू द ग्राउंड। उसके बाद फिर काफ़ी मिनिस्टर्स भी थे, मोहसिन नकवी साहब थे, वज़ीर आज़म ने आके फिर प्लेयर्स से मुसाफे भी किया, मिले भी। आयमा बेग थी, आरिफ लोहार थे, और बड़े ज़बरदस्त शानदार ग्रैंडियोर किस्म की तकरीब थी। जो इख्तितामी तकरीब थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त रही, और वो मैच से पहले वो सारी सेरेमनी हुई। फायरवर्क्स जो कल लाहौरियों ने देखा, कल जो हमने देखा, जिस तरीके से इस PSL को होस्ट किया गया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और ज़ाहिर है जो हालात थे, आपको पता है जंग हो रही थी, जंग के दौरान में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ था। फिर जिस तरीके से हम बचत की तरफ थे कि ऑयल कंजम्पशन कम हो, तो पब्लिक अलाउ नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ इस PSL में कि विदाउट पब्लिक, विदाउट फैंस, बाकायदा तौर पर उनके बगैर ये मैच हुआ। लेकिन प्ले ऑफ से फिर इजाज़त मिल गई शायकीन क्रिकेट की, और शायकीन क्रिकेट ने दिखा दिया कि वो कितने बड़े क्रिकेट के फ़ैन हैं, शायकीन हैं। और जो इख्तितामी तकरीब, जरा उसकी तरफ चलते हैं एक बार फिर से साइम, और दिखाते हैं कि क्या मनाजिर थे, किस तरीके से इस PSL को हमने, कहते हैं ना, सी ऑफ किया सीजन 11 को। व्हाट एन अमेजिंग शो। और ये आप फायरवर्क्स देख सकते हैं, क्या खूबसूरत फायरवर्क्स हैं, और आसमान रंगो नूर से नहा गया। कल था जनाब PSL 11 का लास्ट मैच, इख्तितामी तकरीब थी, और क्या रंग जमा ग्राउंड में। आतिफ असलम थे, आरिफ लोहार थे, आयमा बेग थी, अली अजमत थे। लाहौरियों की खुशी जनाब दीदनी थी, क्योंकि आपको पता है कि फायर चारी के मद्देनजर 8 बजे लाहौर जो है वो मोस्टली बंद हो जाता है, तो लाहौरीज वर वेटिंग फॉर इवेंट लाइक दिस। और कल हमने देखा कि पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, तिल धरने की जगह नहीं थी। और मैच भी कल का बड़ा इंटरेस्टिंग था। बाबर आजम ने मेला लूटा, पेशावर ज़ल्मी ने मेला लूटा, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लाहौर वाज नॉट इन द फाइनल। तो आप ये देखें कि एट द एंड ऑफ द डे बात फिर वही आती थी कि PSL हमारा ब्रांड है, सब टीम्स हमारी हैं, जिस मर्जी शहर में हो, अगर कोई टीम, अगर कोई शहर पहुंचे फाइनल में, ना पहुंचे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सब, पेशावर ज़ल्मी भी हमारी है, कोयटा भी, कराची भी हमारी है, हैदराबाद भी हमारी अपनी टीम है, सब टीम्स 8 की 8 टीम्स हमारी अपनी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह PSL जितना बड़ा हो गया है, ये सब क्रेडिट जाता है शायकीन क्रिकेट। पाकिस्तान सुपर लीग, आप सोचे जो सफ़र शुरू हुआ था, 11 साल मुकम्मल हो गए हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग उन बड़ी लीग्स में शुमार होता है जो दुनिया में जानी मानी जाती हैं। फॉरेन प्लेयर्स इसमें आकर खेलते हैं, और यहाँ से जब वो जाते हैं तो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की, पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के कल्चर की, पाकिस्तान की तमाम तर जो सहूलियात उन्हें यहाँ पर दी जाती हैं, उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाते हैं। जैसे कि हमें नज़र आता है, कभी कभी हमें पाकिस्तान के ट्रेडिशनल अटायर में भी नज़र आते हैं, और यहाँ के खानों की तो क्या ही बात है, उसकी भी तारीफ़ करके जाते हैं। अच्छा जी, मैच पर आ जाते हैं। तो मैच जनाब पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान शुरू हुआ, और हमने देखा कि हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स भी वो पूरे नहीं खेल सके, और 18वें ओवर्स में उन्होंने 129 रन पर अपनी इनिंग्स जो है उनकी खत्म हो गई। ज़ाहिर खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे। तो किंग्समैन की 5वीं ओवर में 71 रन पर तीसरी विकेट गिरी। इसके बाद कहते हैं ना, बैटिंग लाइन तहस नहस हो गई, और 73 रन पर 6 आउट हो गए। साइम अयूब विकेट पर खड़े रहे और स्कोर 129 तक उन्होंने बहरहाल पहुंचाया, और उन्होंने 54 बनाए। लबुशेन ने 20 रन की इनिंग्स खेली।
پشاور کے جو پشاور کہہ رہی ہوں ایرن ہارڈی جو ہیں، جی ہاں پشاور زلمی کے ایرن ہارڈی وہ تو چھائے رہے، چاہے بولنگ کی بات کریں چاہے بیٹنگ کی بات کریں، انہوں نے 4 شکار کیے، ناہید رانا نے 2 وکٹیں حاصل کی. تو ذرا ان کی اننگز دیکھتے ہیں کیسی رہی حیدرآباد کنگز مین کی، اس کے بعد جی بات کرتے ہیں پشاور زلمی کی. تو جواب میں آپ یہ دیکھیں کہ پشاور زلمی نے پھر 130 رنز کا تعاقب کیا. آغاز میں ان کو اچھا نہیں تھا اور پہلی اوور میں حارث اور بابر اعظم آؤٹ ہو گئے، 0 پر آؤٹ ہوئے کل وہ، اور ہوم کراؤڈ کے سامنے پہلی گیند پر وہ پویلین لوٹ گئے. پھر 40 رنز پر زلمی کے 4 ٹاپ آرڈر بیٹرز بھی آؤٹ ہوئے. اس کے بعد ایرن ہارڈی نے جو کمال کیا، کریز پر کھڑے رہے، 7 جو انہوں نے دیا، عبدالصمد ان کے ساتھ آئے، پھر دونوں نے مل کے جی میچ کو اختتام تک لے کر گئے. اور پھر کیا ہی بات ہے، پھر ہم نے دیکھا کس طریقے سے زلمی کے کھلاڑی گراؤنڈ میں آ کر چھا جناب. تو بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں، جب فورن پلیئرز آتے ہیں، ہمارے کلچرز کو اپناتے ہیں، ہمارے کلچر سے متاثر ہوتے ہیں، ہاسپٹیلٹی سے متاثر ہوتے ہیں. اللہ کرے ہمارے کھیلوں کے میدان یوں ہی آباد رہیں. اور جناب اب بات کر لیتے ہیں، شامل گفتگو کریں گے نمائندے خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی اینڈ سینئر اینکر پرسن اسپورٹس جرنلسٹ ہیں نجیب الحسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا اینڈ کنگریچولیشنز ٹو بوتھ آف یو. شاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ساتھ سابق کرکٹر کامران اکمل ہمارے ساتھ ہے، وکٹ کیپر بیٹسمین. تھینک یو سو مچ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے کامران آپ سے پوچھ لیتی ہوں، آپ کی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ ظاہر ہے پشاور زلمی جس طرح کھیلتی آ رہی تھی، ایک میچ ہارے تھے، سب کو لگ رہا تھا کہ وہی جیتیں گے، بٹ یہ کیا ہوا؟ مطلب 130 رن زیادہ رنز ہوتے، تھوڑا میچ فائنل والا اس میں ٹچ ہوتا ہے. جو اس سے پہلے جو ہم نے میچ دیکھا تھا اسلام آباد اور حیدرآباد کے درمیان، وہ بڑا زبردست رہا. تو آپ سمجھتے ہیں اسکور بڑا کم تھا، اس کی وجوہات کیا رہی حیدرآباد کی طرف سے؟ دیکھیں میچ پہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے فائنل کی اوپننگ کی بات کریں. کیا زبردست اوپننگ ہوئی ہے فائنل کی، جیسے پی سی بی نے آرگنائز کیا اور لوگ جیسے آئے ہیں. پھر کلوزنگ سیرمنی کیا زبردست 5 ورکس ہوئے ہیں، تو مزہ آیا. اس کے بعد اسٹیڈیم فل دیکھا، آلموسٹ کوئی 35,000 لوگ دیکھ رہے تھے اسٹیڈیم میں جا کے میچ. اور میچ ویسا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ اور کیا زبردست پی ایس ایل چلا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو مبارکباد، پی ایس ایل کی مینجمنٹ کو. اور دونوں ٹیمیں دیکھیں بیسٹ ٹیمیں تھیں، فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. زلمی کی بالکل صحیح بات کی ہے، پورا پاکستان یہی کہہ رہا ہے کہ زلمی ایک الگ ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی. ایک میچ صرف ہاری تھی 11 میں سے، اور ٹرافی لفٹ کی ہے. اور حیدرآباد کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، بڑے کم ٹائم پہ انہوں نے بہت زیادہ اپنے فینس پاکستان میں بنا لیے ہیں. پہلا سیزن تھا پی ایس ایل کا، اور جیسے وہ آئے ہیں پی ایس ایل فائنل تک، وہ ان کی جرنی بڑی زبردست ٹاپ کلاس پرفارمنس رہی. بیڈ لک نہیں جیت سکے، زلمی بہتر ٹیم تھی، بہتر پرفارمنس کی. ایرن ہارڈی کی آپ نے بات کی، آل راؤنڈ پرفارمنس اس کی دیکھیں. ناہید رانا آیا، اور زیادہ اسٹرانگ ٹیم ہوگی. اور بابر کے لیے بھی بڑا زبردست سیزن رہا، ٹاپ سکورر بھی رہا، پلیئر آف دی ٹورنامنٹ بھی رہا، اس کے بعد چیمپئن بھی ہوا. تو اوور آل دیکھا جائے بڑی زبردست کرکٹ پشاور زلمی نے کھیلی. مینجمنٹ کو، پلیئروں کو، ٹیم کو، اور کے پی کے جتنے فینز ہیں پشاور زلمی کے، سب کو مبارکباد. بالکل جی، اور مبارکباد کے مستحق آپ لوگ بھی ہیں. پورا سیزن آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے. شاہد بھائی آپ بتائیے گا، کل کس تعداد میں شائقین کرکٹ گراؤنڈ میں موجود تھے؟ ایک اضافی اسٹیڈیم تو رنگ و نور میں نہایا ہوا تھا. کیا زبردست اختتامی تقریب تھی. ذرا کچھ مناظر، کچھ ہائی لائٹس بتائیے گا ہمیں کل کے میچ کی. جی شاہد بھائی. بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح کامران نے کہا کہ پشاور زلمی نے بڑی زبردست کرکٹ کھیلی. میں تو کہوں گا پشاور زلمی نے بڑی ظالم کرکٹ کھیلی ہے. پورے ٹورنامنٹ میں ایک ہی میچ ہارے، وہ لاہور قلندر سے. اوور آل بابر اعظم کی کمال کی کارکردگی، 588 رنز. گوکھے کل وہ ہوم کراؤڈ کے سامنے ہوم گراؤنڈ پر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی پلیئر فارم میں ہوتا ہے تو وہ آ کے ایک ایسا شاٹ کھیل دیتا ہے کہ نہیں یہ تو شاٹ میں ایسا کھیلوں گا چوکا جائے گا، لیکن وہ آؤٹ ہو گئے. 40 رنز پر 4 وکٹیں گر گئی تھیں. اور اس کی سب سے اچھی بات ہوئی کہ آسٹریلین تو ہوتے ہی ہارڈ نوزڈ ہیں، وہ بڑے ظالم پلیئر ہوتے ہیں، بڑے میچور ہوتے ہیں. ایرن ہارڈی نے آ کے سوچا کہ مطلب یہ پلان کیا کہ میں پورے اننگز کو کمپلیٹ کر کے جاؤں گا، 130 رنز تک پہنچا کے رہوں گا پشاور زلمی کو. لیکن ان کے ساتھ پاکستان کے پلیئر عبدالصمد نے اننگز کھیلی 48 رنز کی، کمال کی بیٹنگ کی. اور پاکستانی پلیئر اگر اس طرح کھیلیں، موقع کی نزاکت کے حساب سے کھیلیں، اپنی ٹیم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کھیلیں، پورا ٹارگٹ قریب لے جا کے کھیلے تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ عبدالصمد نے نشانی دی. اور سب سے دوسری بڑی بات کہ پاکستان کی انڈر 19 ٹیم کے کپتان
فرحان یوسف نے باؤنڈری لگا کر چوکا لگا کر زلمی کو ٹائٹل جتوایا، فائنل جتوایا. تو یہ دو بڑی اچھی باتیں تھیں. اور جس طرح کامران کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے کے لوگوں کو، کے پی کے فینس کو سلوٹ ہے، کانگریچولیشن ہے کہ ان کی ٹیم یہ پی ایس ایل 11 کا ٹائٹل جیتی ہے. میں تو کہتا ہوں آج ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کو اناؤنس کر دینا چاہیے کہ پی ایس ایل 12 کا فائنل پشاور میں ہوگا، انشاءاللہ ڈیفینڈنگ چیمپئن کے ہوم گراؤنڈ پر. انشاءاللہ. جو باتیں یہاں پر شاہد صاحب نے کہی، جیسے سمد کا بھی ذکر کیا، بابر کامران بہت سارے جو پلیئرز ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ان کا کم بیک ہوا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ بابر اعظم کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ T20 کے کھلاڑی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پی ایس ایل میں بتایا کہ جی ٹاپ اسکورر ہیں. کیا یہ ڈیبیٹیبل ہے؟ یہ ایک میرا آپ سے سوال ہے. دوسرے سفیان مقیم کی بات کریں، یہاں پر آج سمد کی بات ہو رہی ہے، ایسے پلیئرز، ہو سکتا ہے میں کچھ نام بھول رہے ہیں، کچھ فارن پلیئرز، لبوشین کی بات کریں، ان کا کریئر ایک بار پھر سے ہائی لائٹ یہ پی ایس ایل بنائیں، تو آپ سمجھتے ہیں بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جن کا کم بیک ہوا ہے اس پی ایس ایل میں؟ دیکھیے بالکل. اور جہاں تک بابر کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیے بابر اس کا 4000 پلس رنز ہے پی ایس ایل میں صرف، تو ہر سال ہی وہ پرفارمنس دیتا ہے، ٹاپ کی پرفارمنس دیتا ہے، اور ہمیشہ ہی اس نے بڑی کلاس کی بیٹنگ کی ہے پی ایس ایل میں. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کلاس پرماننٹ ہے، فارم آنے جانے والی چیز ہوتی ہے. اور انٹرنیشنل میں بھی سب سے زیادہ اسکور ہے اس کا پاکستان کی طرف سے T20 میں، تو اس نے بہت زیادہ ڈیلیور کیا ہے. ورلڈ کرکٹ میں اس کا نام ہے، کلاس کا پلیئر ہے، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جب انٹرنیشنل آئے گی، یہ والی جو فارم ہے جو اس سال اس نے دکھائی ہے اپنی، وہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایسے اسی اپروچ کے ساتھ، اسی انٹینٹ کے ساتھ انٹرنیشنل میں بھی کھیلے. پہلے بھی کوشش کرتا تھا. وہ پہلے کیا چیز تھی کہ جو اس بار زلمی میں ٹیم کے جو پلیئرز ہیں جو کلیئرٹی کے ساتھ کھیلے ہیں، جیسے لائک مینڈس ہے، آپ دیکھیں کہ کیسے کھیلا ہے، ساتھ دیا، وہ سیکنڈ ہائیسٹ اسکورر ہے. عبدالصمد آپ دیکھیں کہ جہاں موقع آیا اس نے میچ جتوایا، اسکور کر کے دکھایا. افتخار نے کیا، فرحان یوسف ہے، ایرن ہارڈی ہے. تو جب آپ کے راؤنڈ ایسے پلیئرز ہوں گے نا، تو پھر ایسا پلیئر اپنی مرضی سے کھیلتا ہے، کھل کے کھیلتا ہے. انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان ٹیم میں بابر کے ساتھ کوئی ایسے پلیئرز نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کا اسٹرائک ریٹ بھی اتنا امپریسو نہیں رہا. پھر اینڈ تک وہ جاتا تھا، ایک میچ فنش نہیں کر سکتا تھا. تو اس ٹیم میں جیسے کمبینیشن ہے، ایسے پاکستان ٹیم میں بھی ہوگا تو بابر ایسے ہی کھیلے گا. تو ڈپینڈ ہے کہ اب سلیکشن کمیٹی کیسے کرتے ہیں. فارنر پلیئر جیسے آئے ہیں، مانس آپ دیکھیں کہ شروع میں کتنا کرٹیسائز کیا اس کی کپتانی کو لے کے، کرکٹ کو لے کے نہیں، لیکن اس نے ڈے بائی ڈے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے. تو عثمان خان آپ دیکھیں، بابر نے رنز نہیں کیے اپنے ہوم گراؤنڈ میں. دونوں ٹیموں کی طرف سے جو کی پلیئرز تھے انہوں نے پرفارم نہیں کیا بیٹنگ میں. ادھر سے عثمان تھا، آپ دیکھ لیں، وہ ماں صداقت تھا، انہوں نے رنز نہیں کیے. عثمان خان تھرو آؤٹ کتنا زبردست کھیلا. زلمی ٹیم کی طرف میں سمیر اسلام آباد میں ہے. آپ دیکھیں گے پشاور کی طرف سے جیسے نئے بالر محمد باسط کھیلے ہیں، کیا زبردست ٹیلنٹ ملا، کیا زبردست پرفارمنس بالنگ کی ہے اس نے. آپ دیکھیں علی رضا ہمارے پاس ہے. اس کے بعد نہید رانا کی پیس ہمیں نظر آئی ہے کہ وہ اس نے ہمارے بیٹرز کو تھرو آؤٹ پی ایس ایل میں بڑا پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ پازیٹیو کیا، نیگیٹو کیا، اس پہ کام کرنا ہے. ہم نے اپنے سسٹم کو بہتر کرنا ہے، پلیئرز کو کھلا کے لانا. ایک دم سے 2-3 میچز کھلا کے 1-2 پرفارمنس پہ نہیں ہم نے کھلانا. جیسے ینگ بچے ہمیں ملے ہیں، ان کو کرکٹ ملے، سیزن ملے، 1-2 سیزن میچور کر کے لائیں گے تو پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر ہوگا. آسٹریلین مائنڈ سیٹ اس سال پی ایس ایل میں آیا ہے، اس کا فائدہ ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو ہماری کرکٹ میں. درست فرما رہے ہیں آپ کے. آسٹریلین مائنڈ سیٹ جس دفعہ پی ایس ایل میں آیا ہے اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا بھی چاہیے. شاید بھی لبوشن کا ذکر ہو رہا تھا، تو لبوشن ظاہر ہے جب ان کو کپتانی ملی تو تنقید ایک یہ تھی، اور کڑی تنقید بھی تھی کہ ان کو تو آسٹریلیا نہیں کھلاتا T20 فارمیٹ میں، تو کیا کریں گے وہ، کس طرح سے کریں گے. لیکن پھر جس طرح سے انہوں نے اپنی پیس دکھائی، ایک پروگریس دکھائی، وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ بن گیا ہے. تو لبوشن کی کپتانی کس طرح دیکھتے ہیں، کیسے انالائز کریں گے؟ بہت اچھی کپتانی کی، اور ظاہر ہے کوئی بھی پلیئر ہو آسٹریلیا سے، اس کے پاس آسٹریلین مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آسٹریلین مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے ہارڈ کرکٹ کھیلو، کبھی بھی گیو اپ نہیں کرو. تو یہ لبوشین نے کیا. پہلے 4 میچ اس کی ٹیم ہار گئی تھی، سارے لوگ کہہ رہے تھے یہ حیدرآباد کنگز نے کس کو کپتان بنا دیا ہو. تو ایک ہی T20 انٹرنیشنل کھیلا ہے پچھلے 2 سال میں، صرف 4 T20 میچ کھیلا ہے، کبھی کپتانی نہیں کی. اس کو کیوں بنا دیا کپتان؟ بڑا کرٹیسائز ہوا، لیکن اس نے
ہر میچ کے ساتھ ایوالو کیا, ہر میچ کے ساتھ امپروومنٹ شو کی, اور اس نے اپنی ٹیم کو لے کے چلا. اس نے اپنی ٹیم کے, ان کے جو کوچ ہیں جیسن گلسپی, انہوں نے کل میچ کے بعد کہا کہ لبوشین از اے ویری گڈ کمیونیکیٹر, کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے پلیئر سے, اپنے پلیئروں کو سمجھایا کہ ہم 4 میچ ہار ضرور گئے لیکن ہماری کیپیسٹی, ہماری کیپیبلٹی اچھی ہے, ہم ضرور جیتیں گے. اور آگے پھر انہوں نے زبردست میچ جیتے, 5 میچ جیتے, اور ایسا میچ ایک جیتا جس میں انہیں آدھے رن سے جیتنا تھا, تقریباً 85 رن سے جیتنا تھا, وہ انہوں نے پنڈی کے خلاف جیتا. پلے آف کھیلے, پلے آف میں ملتان سلطان جیسی تگڑی ٹیم کو ہرایا, پھر اسلام آباد یونائٹیڈ کو ہرایا, اور پھر فائنل میں آیا. ٹھیک ہے, فائنل میں آ کے ان کے غبارے سے تھوڑی ہوا نکل گئی, وہ اتنے رنز نہیں بنا سکے, لیکن اوور آل حیدرآباد کنگز نے حیدرآباد شہر کو دوبارہ پاکستان کے کرکٹ کے نقشے پہ لے کے آئے. ان کی فین بیس بنی ہے, ان کے لوگوں کو, جو ان کے مالکان نے, فواد سرور صاحب نے, ان کی ٹیم نے جو کام کیا, زبردست کام کیا ہے. اب ان کو حیدرآباد میں گراؤنڈ کو بنانا ہے, حیدرآباد کے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آنا ہے, حیدرآباد کے ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. آخری بار پاکستان کرکٹ کے نقشے پہ حیدرآباد آیا تھا 24 جنوری 2008 کو, جب پاکستان اور زمبابوے کا ون ڈے ہوا تھا. اس کے بعد سے حیدرآباد نگلیکٹڈ تھا, سندھ کے کھلاڑی نگلیکٹڈ ہے. اب حیدرآباد کنگز کے مالکان کو چاہیے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر سندھ صوبے میں 3-4 گراؤنڈ ڈیولپ کریں اور یہاں کے کھلاڑیوں کو ڈیولپ. بالکل, اور ظاہر ہے کسی بھی لیگ کی کامیابی کی ضمانت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اور ٹیموں کی شمولیت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس بار راول پنڈیز اور حیدرآباد کنگز میں شامل ہوئے. دیٹ شوز کہ PSL از اے سکسیسفل برانڈ. کامران, آپ کی طرف آتی ہوں, آپ ایڈ بھی کر دیجیے گا. اس سال ہم نے نوجوان کھلاڑیوں کو دیکھا, بڑا اچھا پرفارم کیا. ماں صداقت, فرحان یوسف, فاسٹ بالر اسماعیل علی, علی رضا, ان کا مستقبل کتنا زبردست دیکھ رہا ہے. پلس PSL کا اس طرح گرو کرنا کہ اس میں نئی ٹیمیں بھی شامل ہو رہی ہیں, کیا کہیے گا ساری صورتحال پہ؟ دیکھیں, پہلے تو PSL ایوری ایئر گرو کر رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے بڑی اچھی کرکٹ ہو رہی ہے, ایک برانڈ بن گیا. وہ ایک سمجھ لیں پاکستان کی کرکٹ کا پلر ہے یہ, اور اس کو ہم جتنا مضبوط کریں گے اتنا اچھا ہوگا پاکستان کی کرکٹ کے لیے. اور اس بار جو نئی ٹیمیں آئی ہیں اس کی وجہ سے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے اور بڑا پیشن لگا. اور جیسے شاہد بھائی نے بتایا, حیدرآباد کی ٹیم مینجمنٹ کو, ان کی مارکیٹنگ کی ٹیم مینجمنٹ, پلیئر, ان سب کو, آنرز کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ جیسے انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, جیسے بڑے کم ٹائم پہ انہوں نے اپنے فینس بنا لیے. پہلے سال ہی بڑا مشکل ہوتا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ یہ بہت بڑی فرنچائز بن جائے گی, فین بیس بہت زیادہ بن جائے گا ان کا, اس فرنچائز کا, کیونکہ انہوں نے فلیور لائے ہیں اس PSL میں, جس ٹائپ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا فائدہ ہونا چاہیے ان کی فرنچائز کو. حیدرآباد زبردست اسٹیڈیم ہے, وہاں پہ میچز ہونے چاہیے, اسٹیڈیم کو رینوویشن کریں, وہاں پہ کرکٹ ڈومیسٹک بھی ہونی چاہیے اور PSL کے میچز پشاور میں بھی ہونے چاہیے, اور حیدرآباد میں, فیصل آباد, چھوٹی سٹیز میں بھی ہونے چاہیے, صرف لاہور, کراچی, پنڈی میں نہیں ہونے چاہیے. اب یہ برانڈ ایسا ہے کہ ہم جتنا ان کو پلائیں گے اتنا اچھا ہوگا. جہاں تک ینگسٹر کی بات ہے, بہت زبردست ینگسٹر ہمیں ملے ہیں. ہم سمیر مناز کی بات کریں, ہم محمد باسط کی بات کریں, فرحان یوسف کی بات کریں, علی رضا کی بات کریں, اس کے علاوہ اور بھی بڑے ٹیلنٹ ہمیں ینگ نظر آیا. ان کو ہم نے نکھارنا کیسے, وہ اسی صورت نکھاریں گے, صرف انڈور رکھے نہیں ہم نکھاریں گے, ان کو گراؤنڈ میں بھیجیں گے, ان کو سیزن کھلائیں گے, ڈومیسٹک کرکٹ کھلائیں گے, A ٹیم کے ٹورز کروائیں جتنے زیادہ ہو سکتے, ٹف کنڈیشن میں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, یہاں پہ ہمیں ان پلیئروں کو بھیجنا جو ان کا اسکل لیول بڑھے, مینٹلی اسٹرانگ ہو, اور ان کو پتہ چلے کہ ہم نے انٹرنیشنل بڑی ٹیموں سے کھیلنا کیسے. جب تک آپ اس انوائرمنٹ میں نہیں ان لڑکوں کو بھیجیں گے, ہمارے یہ پلیئرز بہتر نہیں ہوں گے. تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ کامران اکمل, بہت شکریہ آپ کا. شاہد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, خاص طور پہ شکریہ اس لیے کہ ظاہر ہے تھرو آؤٹ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے, ہمیں ساری صورتحال کے حوالے سے بتاتے رہے کہ کون سے پلیئر بڑے زبردست ہیں. آئی وش کہ جس طریقے سے کل ہم نے دیکھا کہ جیسے زلمی کھیلی ہے نا, وکٹیں گرتی گئیں لیکن رنز نہیں رکے. آئی ہوپ کہ ہماری جو قومی ٹیم ہے وہ بھی یہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اسی انٹینٹ کے ساتھ کھیلے, اینڈ آئی تھنک کہ انہوں نے آسٹریلین مائنڈ سیٹ سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. لیکن وی آر لٹل سیڈ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورا مہینہ PSL کے ساتھ ہمارا جڑا ہوا تھا. PSL اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. وی آر ہوپنگ اینڈ وی آر پریئنگ کہ اگلا PSL کا سیزن اس سے بھی زیادہ گرینڈ ہو, بڑا ہو, اور اس میں اور کھلاڑی آئیں, اور فورن پلیئرز ہمارے ملک میں آئیں, ہمارے کرکٹ کو اور فروغ ملے. جناب, ول کیپ کنٹینیوئنگ دس ڈسکشن, بٹ یہاں پر ایک ٹائم ہوا ہے بریک کا. حاضر ہوں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक Welcome वंस back. अगेन। और ज़रा बात कर लेते हैं जंग के हवाले से जो कि ईरान, अमेरिका, इसराइल ने छेड़ी थी, बल्कि छेड़ी अमेरिका और इसराइल ने थी और मुसल्लत की थी ईरान पे, जिसका ईरान ने जवाब दिया। फिर उसके बाद आपको पता है सीज़ फायर हुआ, पाकिस्तान की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह फिर फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए जी इस्लामाबाद में। उसके बाद जी काफ़ी कोशिशें हुई कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स भी हो जाएं, जिसके आसार नज़र आ रहे थे। लेकिन अब ज़रा हम देख रहे हैं कि ड्राफ्ट जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के थ्रू। ज़रा सा आप कुछ अपडेट्स दे दें। तर्जुमान है ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई, कहते हैं कि ईरान का जो 14 निकाती मंसूबा है, जो एक प्रपोजल उन्होंने दिया है, अमरीकी रद्द अमल इस पर आ गया है और ईरान अमरीकी रद्द अमल पर यह प्रपोजल दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अपनी तजवीज़ अमरीका की राय हासिल की है। और इस्माइल बकाई ये भी बताते हैं कि ईरान इस वक्त अमरीका के रद्द अमल का जायज़ा ले रहा है। 14 निकाती मंसूबा खुसूसी तौर पर जंग के खात्मे से मुंसलिक है और उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मरहले पर अमरीका के साथ कोई जौहरी मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। कहा अल्टीमेटम डेडलाइन के तहत मुज़ाकरात मुस्तरद करते हैं। मुजवज़ा फ्रेमवर्क के तहत पहले जंगी इक़दामात रोके जाएं, इक़दामात रोकने के बाद 1 माह में तफसीलात तय की जाएं। तो ये उन्होंने कहा। अच्छा जी, ये 14 निकाती एजेंडा जो कि ईरान ने प्रपोज किया है, इसमें 3 फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड द फाइनल जो फेज़ 3 है उसमें जो एजेंडा, उसमें जो पॉइंटर है, जो निकात है वो ये है कि ईरान अल्टीमेटली फिर आफ्टर जो अमेरिका की सारा ये जो एक जो पूरा क्लटर हुआ है मिलिट्री का, इसको जब ये रिमूव हो जाएगा तो ईरान फिर अरब कंट्रीज़ के साथ मिलकर रीजनल सिक्योरिटी पे काम करेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में एटमी प्रोग्राम पर लचक का मुजाहरा किया है। ईरान ने यूरेनियम अफजोदी की हद 3.5% तक महदूद करने की तजवीज़ भी दी है। और इस आपको ये भी बता दें कि खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने ज़ख़ीरा शुदा अफजोदा यूरेनियम को बतदरीज कम करने पर भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी है और नजर सानी शुदा तजवीज़ में आबनाए हुर्मुज़ मरहलावार दोबारा खोलने की पेशकश भी शामिल है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जी आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका पाबंदियां ख़त्म करे, जो सैंक्शंस है, और ईरान ने खित्ते से अमेरिकी फ़ौज के इनखला का भी मुतालबा जो है वो वापस ले लिया है। ईरान खित्ते में अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी में कमी चाहता है। आइंदा हमलों में जो खिलाफ है, आइंदा हमलों के खिलाफ आलमी ज़मानतें भी मांग रहा है। तो जौहर सलीम साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बकार हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो सबसे पहले बकार साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं जौहर साहब से जानना चाहूँगी कि जो तजवीज़ सामने आई हैं मुख्तलिफ फेजेस में, ये तो बहुत कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो अमेरिका कर रहा था। बहुत हद तक हम कहें कि ईरान ने तमाम तर शराइत को किसी न किसी नरमी के साथ लचक का मुजाहरा करते हुए कि जी आप थोड़ी अपनी फ़ौज चलें, पूरी इनखला ना करें, कुछ हद तक कम कर लें, हम पे अटैक नहीं होंगे, इसकी आलमी ज़मानतें दे दें, सैंक्शंस हमसे हटा लें, स्टॉक जो हमारा एनरिच्ड यूरेनियम है उसको बतदरीज हम कम कर देंगे। तीसरे ये कि जो आपने एक लिमिट मुकर्रर की है यूरेनियम अफजुर्दा करने की, वो भी हम उस पर तैयार हैं। तो और क्या चाहिए अमेरिका को? बकार साहब, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आपसे मेरा सवाल है। जी, आई थिंक मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बट अदरवाइज अगर कोई हॉट हेडेड हो तो उसका पता नहीं है। साथ साथ अभी आप देखें कि ट्रम्प साहब ने आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में हेल्प करने का ऐलान किया है, कुछ मिलिट्री की मूवमेंट्स भी हैं। लेकिन आई थिंक 2-3 चीज़ें अगर देखी जाएँ तो बड़ी अहम है। एक तो उनका दौरा होना है 14-15 मई को चाइना का, उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें रैप अप की जानी, वो बड़ा लॉजिकल है। बिकॉज अगर तलखी रहेगी रीजन में और वॉर लाइक सिचुएशन होती तो फिर ये दौरे उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। फिर रशिया और चाइना ने आई थिंक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट का इजहार भी किया है, जो अश्योरेंसेज हैं शायद वहाँ से आ जाएं। पाकिस्तान का एक क्रिटिकल रोल है जो दोनों साइडों ने इसको एक्नॉलेज भी किया और इंशाल्लाह अगली बार भी जब बातचीत होती है शायद इस्लामाबाद में ही हो। मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ईरान ने भी लचक दिखाई है। ट्रम्प साहब ने जो आई थिंक रात को अनाउंसमेंट की थी कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा विद कंडीशन या उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, तो चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। अभी ट्रम्प से एक सवाल भी हुआ था, आई डोंट नो देयर वाज सम इंडियन जर्नलिस्ट वहाँ पे या कोई और था कि जी क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ईरान को रास्ता दे रहा है ग्राउंड से? तो उन्होंने कहा था जी आई नो इट। सो इसका मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड जो है वो डिफरेंट है देन व्हाट अपीयर्स ऑन द मीडिया। बाकी रिटोरिक चलता रहेगा, इसमें सेवर रैटलिंग भी होगी। मेरे ख्याल में ईरान जहाँ तक पहुँच गया है, दोनों साइडों को अब भी आगे मूव करके इसको एक फाइनल शेप देनी चाहिए विद एन एश्योरेंस कि आइंदा उस पर हमला ना हो, बिकॉज एंटायर वर्ल्ड इज फेड अप ऑफ दिस वॉर। राइट, और इसको कंटिन्यू करने में मेरे ख्याल कोई तुक नहीं बनती। राइट, जौहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जौहर साहब, ईरान ने एक 14 नकाती प्रपोजल प्रपोज किया है, एजेंडा प्रपोज किया है अमेरिका को, जिसके 3 फेजेस हैं।
اچھا اس کا جو لاسٹ فیز ہے فیز 3 اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے. ایران کہتا ہے کہ ایران وڈ انٹر اے اسٹریٹجک ڈائلاگ ود عرب اینڈ ریجنل پارٹنرز ٹو بلڈ ریجنل سیکورٹی. ریجنل پارٹنرز انڈرسٹینڈیبل, بٹ واٹ عرب کنٹریز وڈ بی انٹرسٹڈ ان دس؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی عرب کنٹریز ایران کے ساتھ مل کے ایک ریجنل سیکورٹی فریم ورک کو اس کو سر انجام دیں گے؟ دیکھیں وہ تو خیر ایران کی کوشش ہے اپنی بارگیننگ پوزیشن انہانس کریں, وہ ایک ریجنل فریم ورک میں آئیں تاکہ وہ جو ہے نا اپنی وہ بیٹس جو ہے ہیج کریں, ان کو بالکل صرف ڈائریکٹلی یو ایس کے ساتھ اس طرح سے نیگوشیٹ نہ کرنا پڑے, اس میں تھوڑا سا ریجنل ایلیمنٹ آ جائے تو پھر ان کے لیے وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی نیگوسیشنز میں بھی, تو اس کو لیوریج کرنے کی کوشش کریں. لیکن دیکھیں اس وقت تو ایک اہم چیز ہوئی ہے نا, یہ جو 14 نکاتی جو امریکہ کا یہ ایران کا پرپوزل ہے وہ بیسیکلی وہی ہے, ڈی کپلنگ ہے, جو پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں نیوکلیر کو علیحدہ کر دیں, وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. باقی چیزیں جو تھیں جو کنسیشن ایئرلی جو باقی چیزیں مانگ رہے ہیں یہ تو امریکنز میرے خیال میں آلریڈی بھی زیادہ تر پہ انکار کر چکے ہیں, تو میرے خیال ہے ان کو شاید اس سے کافی آگے جانا پڑے گا ایران کو. ابھی دیکھیں ابھی جو نئی چیز ہوئی ہے ایک وہ میرے خیال ہے اہم ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو جہاز اسٹرینڈڈ ہیں وہاں پہ بحری جہاز سارے اسٹیٹ آف ہرمز کی اس وقت جو بلاک ہونے کی وجہ سے وہ ان کو کیونکہ وہ بہت عرصے سے ہیں, انہیں کافی سالوں میں اب کھانا پینا بھی ختم ہو رہا ہے, ان کے کروز بھی ظاہر ہے وہ مشکل میں ہے, تو انہوں نے کہا جی وہ ان کو نکالیں گے ایز اے ہیومینیٹیرین آپریشن کہ وہ ایسکورٹ کریں گے. امریکہ کی شپس جو ہے ان کو اسٹیٹ آف ہرمز سے باہر ایسکورٹ کریں گی. اچھا یہ بہت اہم ہے بیکاز اس کا مطلب ہے کہ اب امریکہ خیر اس کو ایز اے ہیومینیٹیرین آپریشن کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اصل میں یہ ایک اسٹریٹجک آپریشن ہے. بیکاز اس میں وہ کیا کریں گے, یہ وہ ایک تو ٹیسٹ کریں گے ایران کی جو ہے نا, وہ دیکھیں گے کہ ایران کے رسپانس کیا ہوتا ہے اور ایران کی کیپیسٹی کیا ہے, کیونکہ اس میں ایران کو تھوڑا سا دیکھیں اب وہ امیج کی بھی بات آ جاتی ہے نا, اگر ان کو اٹیک کرے گا ایران مثال کے طور پہ تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا, ایک تو امریکہ کو پھر ایکسکیوز ملتا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ جنگ شروع کر دیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل بھی بات آئے گی کہ جی وہ جو اسٹینڈرڈ شپس وہاں پہ ہیں سارے اور وہ ان کا کرو بھی مشکل میں ہے کہ اتنے وہ 2 مہینوں سے وہاں پہ ان کی خوراک بھی ختم ہو رہی ہے اور وہ سارا, تو اس سچویشن میں پھر اٹیک کرنے سے ایران کا امپریشن بھی خراب ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے شروع میں اٹیک نہ کریں, اور تو اس میں بہت سارے ابھی تک جو ہے نا ان نونس ہیں کہ کتنی شپس یہ مانیں گی وہ امریکہ کا یہ اسکورٹ لینے کے لیے, پھر ایران کا شروع کا ریئیکشن کیا ہوگا, تھوڑی دیر کا ریئیکشن کیا ہوگا. لیکن امریکہ کا یہ جو ہے بڑا معنی خیز ہے, کیونکہ اس ایکشن سے یا اس انیشیٹو سے وہ جو ایران کی لیوریج ہے ساری اسٹیٹ آف ہرمز والی, اس کو وہ آہستہ آہستہ پہلے انہوں نے بلاکٹ سے اس کو نیوٹرلائز کیا کسی حد تک, اب یہ مزید جو یہ جو ایکشن لے رہے ہیں یا یہ انیشیٹو لے رہے ہیں اس سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس لیوریج کو اور بھی زیادہ انڈرمائن کر دیں اور نیوٹرلائز کر دیں, اور یہ وہاں پہ واضح کر دیں کہ ایران اس کو جو ہے کنٹرول نہیں کرتا, جو انہوں نے بلاکٹ کیا اس کو بھی ہم اس بلاکٹ کو بھی ہم ملٹری مین سے تھوڑا انفیکٹو کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے دیکھیں اس میں ایک اور, بیکاز اس وقت جو اسٹینڈ آف ہے وہ تو ہے, مذاکرات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا فریجل سا ایکویلیبریم ہے. تو یہ جو ایکشن ہے امریکہ کا, اس سے وہ جو ایکویلیبریم ہے, فریجل ایکویلیبریم ہے, وہ بدل جائے گا ایک ٹینس قسم کے اسٹینڈ آف میں. تو اس میں جو مس کیلکولیشن کا جو خطرہ جو میں جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کرتا رہا ہوں وہ پہلے سے بھی بڑھ جائے گا میں سمجھتا ہوں. تو یہ آنے والے جو کچھ دن ہیں اس میں اگر یہ امریکہ اپنی اس بات پہ قائم رہتا ہے اور یہ آپریشن شروع کرتا ہے, اور پھر ایران کا اس پہ کیا رسپانس, ابھی تک تو ایران کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں جو ہے نا پاسداران نے انقلاب نے کہا ہے کہ جی ہم تو انتظار کر رہے ہیں وہ بھیجیں ذرا ان کو. تو اسی طرح جو ہے نا ایک جو دوسری طرف سے جو پولیٹیکل سائڈ سے بیان آیا ہے ایران کا وہ یہ ہے کہ جی یہ سیز فائر کی وائلیشن ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. تو پھر اب یہ ایک نئی چیز جو نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے, مطلب دونوں طرف سے ہم ریٹورک کا سلسلہ بھی دیکھتے ہیں, وہاں سے بھی ایسے بیانات. ایک سوال آپ سے بکار صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں جو وار آف منسٹر ہیں, منسٹر جنگی جو وزیر ہیں ان کے, وہ یہ کہتے ہیں جناب پیٹر ہیگسیت, اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں مختلف کمیٹیز میں ان سے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ پوچھا جاتا ہے جی یہ جنگ ہم کیوں لڑ رہے ہیں, جواب نہیں دے پاتے, بڑے وائرل ہوتے ہیں ان کے وہ کلپس. ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں.
آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جنگ ایک طریقے سے اختتام کو ہی پہنچ گئی ہے, سیز فائر کی ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, دوبارہ سے اگر سیز فائر کے لیے اب ظاہر ہے انہیں کانگریس کے پاس جانا پڑے گا, تو یہ تمام تر ایلیمنٹ جو ہیں, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں تیسری بار بھی وہ پریزیڈنٹ بنے, اتنے ان پاپولر ہو گئے ہیں کہ یہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس سے نکلیں گے کیسے. تو آئی تھنک آپ کو لگتا ہے کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی فار فیس سیونگ, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کی طرف حالات جا سکتے ہیں, وچ از مور لائکلی, آپ کے خیال میں کیا لائکلی ہے؟ جی آئی تھنک یہ ایک پالیسی ڈائلما ہوتا ہے کہ کئی پالیسی میکر جب ڈیزاسٹر کریٹ کرتے ہیں بیکاز آف پالیسی دین دے ول بیسیکلی آلویز ڈیفینڈ اٹ اور ڈیفلیکٹ کرتے. تو پیٹ ہیگزیٹ صاحب چونکہ پالیسی ڈیسیژن میکنگ میں تھے اور کبھی بھی نہیں مانیں گے. ابھی سی این این کی رپورٹ دیکھیں 16 بیسز کا بڑا برا حال ہے. یہ 2.5 فرنٹ کی بات کرتے ہیں کہ نیٹو, انڈو پیسفک اور ہاف فرنٹ اس کو مڈل ایسٹ کو کہتے ہیں. ملٹری جو کیپبلٹی تھی ہائی ٹیک ویپنز کی ہاف جو ہے کنزیوم ہو چکی ہے اور 4 سال لگیں گے میزائل پاور بلڈ اپ کرنے میں ریجن میں. تو یہ تو ہے آن گراؤنڈ جو ہے. باقی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, دے کین ہیو انادر راؤنڈ, اور پھر ہفتے بعد پھر بیٹھے ہوں گے. تو میرے خیال میں اگر چیزیں آن گراؤنڈ دیکھی جائیں بڑی ڈفرینٹ ہیں. باقی آئی ایگری ود جو سلیم صاحب کے یہ ایک نئی ٹیکٹکس ہے کہ جس کے اندر مزید پریشرائز کیا جائے گا. لیکن اگر لیٹ سے پاکستان کے لینڈ روٹ پہ بات بھی ہوئی ہے اور امریکہ نے اس پہ لیٹ سے آبجیکٹ نہیں کیا, تو وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ ڈیٹیکٹرز رہیں گے, زائنسٹ چاہیں گے کہ انڈینس آئی تھنک پالیسی میکر دے وڈ لائک کہ یہ وار کنٹینیو, آئی ڈونٹ نو کو کیا ملنا ہے. تو میرے خیال میں 80% چانسز ہیں کہ پیس کی طرف جائے میتھمیٹیکلی, 20% چانسز آر کہ جو ڈیٹیکٹرز ہیں یا ہاٹ ہیڈڈ لوگ ہیں, اور آر جی سی کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے. کوئی ریٹورک کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. They have to save Iran as a nation, as a civilization. تو امن کی طرف اگر چیزیں جائیں تو زیادہ بہتر ہے. I think ایرانی ڈپلومیٹس are very astute اور چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے. لولی, بہت شکریہ وقار حسن صاحب, جوہر سلیم صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالا. اینڈ مین وائل ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک اور اے آئی چٹکلا چھوڑا جس میں انہوں نے کچھ کارڈز, اونو کارڈز ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے, تاش کے پتے بھی نہیں, اونو کے پتے پکڑے ہوئے تھے اور لکھا ہوا تھا کہ آئی ہیو آل دا کارڈز. پھر آپ کو دکھاتے بھی ہیں, یہ دیکھیں. اب بندہ سوچے کہ چلو آپ تاش کی پتے پکڑ لو, اونو بچے کھیلتے ہیں, لکھا کیا ہے ویسے؟ I have all the cards. نہیں کارڈز پہ کیا وائلڈ. اچھا ایک چلیں, یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, ان کے اکاؤنٹ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی, وائٹ ہاؤس کا آفیشیل اکاؤنٹ انہوں نے ایک کلپ 1 گھنٹے کا لگایا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صرف وننگ 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 کہے جا رہے ہیں. کافی زیادہ اس کا مذاق اڑا ہے, تو کیونکہ وائٹ ہاؤس سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. بہرحال چلے جناب, یہ تو باتیں چلتی رہیں گی, ڈونلڈ ٹرمپ کے چٹکلے بھی ساتھ ساتھ چل ہی رہے ہیں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور کراچی والے آج تھوڑا ہوشیار رہیں, پلیز تھوڑا کیئرفل رہیں, کیونکہ آج خاص طور پر کراچی میں دن انتہائی گرم اور مرطوب رہے گا. اور ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہیٹ ویو کی پیشگوئی کی ہوئی ہے محکمہ موسمیات نے. تو آپ لوگوں نے پلیز احتیاط کرنی ہے, اپنے ساتھ پانی کی بوٹل تو لازمی رکھنی ہے. اچھا ابھی میں دیکھ رہی تھی پارا 38 شو ہو رہا تھا, یہ 40 تک جانے کا امکان ہے, اس سے زیادہ بھی جانے کا امکان ہے. اور جہاں تک بات ہے فیز لائک بھی ایک الگ یہاں پر سلسلہ ہے, جو کہ ایکچوئل گرمی سے جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی. تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, پانی کا اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے, پانی کا استعمال کریں. الیکٹرولائٹس کا استعمال کرنا بڑا آسان ہے. اگر آپ کو یہ بہت فینسی ٹرم لگتی ہے تو سمپلی آپ تھوڑا سا اس میں نمک ڈال لیں, پنک سالٹ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا, لیمو کا ایک ٹکڑا ڈال لیں, فریش منٹ ڈال لیں, ایسا پانی بنا کر پی لیں تو آپ کے الیکٹرولائٹس جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. ساتھ ہی آپ لوگ لسی پئیں, کہتے ہیں نا گرم چیزیں نہ کھائیں, اور کوئی ویٹ آپ کے پاس یا تو کپڑا ہو یا کوئی چیز ہو جو آپ اپنے ساتھ گھر سے لے کے باہر چلیں. خاص طور پہ جو بائکر ہمارے بھائی ہیں یا لڑکیاں بھی آج کل بائک چلا رہی ہیں, تو بھائی آپ لوگ زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ ہیلمٹ کی گرمی, پھر اس میں جو پسینہ سیبم, نہ وہ آپ کے بالوں کے لیے اچھی ہے نہ وہ آپ کے اسکن کے لیے اچھی ہے. تو کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے اس سلسلے میں ضرور کرنا ہے. تھوڑا سا کہتے نا کوشش یہ کریں کہ جی سن اسکرین کا استعمال ضرور کریں, اپنے ساتھ پانی کی بوٹل بھی رکھیں, اور بائکرز جو ہیں فل سلیو شرٹ استعمال کریں. چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک, یو واچنگ باخبر سویرا. جناب اکثر آپ نے ایک ویژول دیکھا ہوگا دور دراز علاقوں میں, دیہی پہاڑی علاقوں میں, آؤٹ اسکرٹ سبربز میں, کہ بچے خاص طور پر یا بڑے بھی بڑے بڑے غباروں کو نا ایسے پکڑ کے لے جا رہے ہوتے ہیں, اور 3-4 لوگوں کا, بچوں کا, لڑکوں کا گروپ ہوتا ہے,
اور بڑے بڑی نا ایسے ٹرانسپیرنٹ قسم کی وہ تھیلیاں ٹائپ ہوتی ہیں, پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں بڑے لمبے لمبے, ان کو ایسے پکڑا ہوتا ہے, وہ آرام سے مزے سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا ہے, وہ آج کل کراچی کے مختلف علاقوں میں جناب گیس کی آپ کو پتہ ہے کہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تو اس سے زیادہ ہو رہی ہے. اب کراچی میں گیس پریشر سے پریشان شہریوں نے صدف ایک خطرناک حل ڈھونڈ نکالا ہے. مطلب یہ والا حل نکالا جو جس کا حوالہ وہ باروں میں گیس بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں. ہو یعنی کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے مومن آباد, یہاں کے علاقہ مکین چند روپے ظاہر بچانے کے لیے گیس غباروں میں بھر کر استعمال کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ بڑا خطرناک کام ہے اور اس سے کوئی بھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ سوچیں obviously yes very dangerous. اور آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں یہ کام ہو رہا ہے, مطلب ہم دیہی علاقوں کی بات کر رہے تھے, کراچی آپ کی معیشت کا ہب ہے, میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن سٹی ہے, کراچی میں کام ہو رہا ہے. اور یہ جو آپ تھیلی دیکھ رہے ہیں اس پلاسٹک بیگ کے اندر گیس بھری ہوتی ہے, آگے نوزل لگا ہوتا ہے, وہ نوزل پائپ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں اور پھر اس سے چولہا جلتا ہے. تو جناب یہ سینیریو ہے, اس پہ ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو ذرا وہ رپورٹ بھی دکھاتے ہیں. میں گیس بحران دن بدن شدت اختیار کر رہا ہے. ایسے میں کراچی والوں نے سستا لیکن خطرناک حل نکال لیا ہے. وہ کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں. یہ ہوا سے بھرا ہوا غبارہ نہیں بلکہ سوئی گیس سے بھرا ہوا ایک خطرناک غبارہ ہے جسے دیکھ کر یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ آ بیل مجھے مار. مومن آباد کے رہائشیوں کے مطابق یہ ایئر بلون 1 سے 1,500 روپے میں بازار میں دستیاب ہے. گیس آتے ہی سوئی صدرن کی لائن سے جوڑ کر اس میں گیس بھر کے دن بھر استعمال کیا جاتا ہے. یہ بلون ہے اور اس کی قیمت 1100 روپے ہے. اور کیا کہتے ہیں, اس کو اسٹور کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ بلون لیا ہوا ہے تاکہ ہمیں گیس کی پرابلم نہ ہو. مومن آباد کے مکین کہتے ہیں گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث یہ خطرہ مول لے لیا ہے. گھروں میں بچے اگر کسی طریقے سے ماچس کی تیلی لگا لے تو بھی پریشانی ہوتی ہے. لوگوں نے اپنے گھر پہ ایئر بیلونز ہوتے ہیں نا گیس کے, وہ تک لگانا شروع کر دیے جو کہ انتہائی خطرناک ہیں. خدا نہ خواستہ کہیں بلاسٹ ہو گیا کچھ ہو گیا, یہ پورے علاقے کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں اور ہر گھر میں یہ لگا ہوا ہے. چند لمحوں کی سہولت لیکن خطرہ ہر وقت سر پر منڈلا رہا ہے. پھر بھی یہ رہائشی اس متبادل راستے کو ایسے گلے لگائے ہوئے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہو. جیب پر ہلکا لیکن جان کے لیے خطرہ ثابت ہونے والا یہ آسان طریقہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, ہم تھک گئے یہ رپورٹس دیتے دیتے, میڈیا پہ کتنی بار حادثات, اور ہم ان سلنڈرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں سائم جو کہ ناقص مٹیریل ہے, وہ پھر بھی ایک سلنڈر ہے, وہ پھر بھی ایک کنٹینر ہے جس کے اندر باقاعدہ ایک پراپر سسٹم ہے جس کے اندر وہ گیس جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں واقعی وہاں کے مکین کہہ رہے تھے کہ اگر بچہ کوئی اس پہ کچھ مار دے, لیک اس میں سے شروع ہو جائے, مطلب اتنا آپ لوگ اپنا روٹین تھوڑا سا اسکیڈول جو ہے جن ٹائمنگز میں گیس آ رہی ہے اس کے اراؤنڈ ذرا سا بنا لیں. اپنی جانوں پہ زندگی پہ کیوں کھیل رہے ہیں؟ جب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوگی تو پھر کیسے اسکیڈول آپ اپنا مینٹین کریں گے؟ سیکنڈلی اب عام شہری کہاں جائے, وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے بچے تو پال لیں, کھانا تو بنانا ہے گھر میں, اچھا باہر سے کتنی دیر کھانا کھائیں گے, نہیں افورڈ کر سکتے, کیا کریں گے؟ LPG لے کے آئیں گے, LPG 450 روپے کلو مل رہی ہے, چیخ کے باخبر سویرا میں اعلیٰ حکام کو بتا کے تھک گئے, گھنٹیاں بجا کے تھک گئے, کوئی اس کے اوپر کوئی تدارک نہیں ہو رہا. دیکھیں جب بات آتی ہے انکم ٹیکس کی, ٹیکس لینے کی, GST کی, سیلز ٹیکس کی, تو ہر جگہ وہ ٹیکس کی پبلک پورا دے رہی ہے, لیکن جو سہولیات ہیں جو کہ انہیں ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی, تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اب یہ کیا ٹرینڈ ہے, اس پر سندھ حکومت کیا ایکشن لے سکتی ہے, ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید موجود ہیں. سعدیہ, ہم نے یہ رپورٹ دکھائی ہے, بڑا جان لیوا طریقہ ہے, لیکن ظاہر ہے مجبوریاں بھی ہیں, اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے, نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ جو ہے اس طرح کریں, لیکن بھائی اس پر کیا حکومت کر سکتی ہے, ذرا ہمیں بتائیں. تھینک یو ویری مچ. گڈ مارننگ. پہلے تو سب سے پہلے آپ دونوں کو یہ رپورٹ جو آپ نے دکھائی ہے یہ کوئی 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس پر میں نے دیکھا ہے, فیس بک وغیرہ پہ. اس کو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ چیک کری, کیونکہ جو لوگ یہ بلونز بھر کے دے رہے ہیں, دیکھیں کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جو بھر کے, کیونکہ ہر آدمی تو مین گیس سوئی صدرن کی گیس سے خود نہیں بھر سکتا. ان کے خلاف ایکشن کے لیے آلریڈی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کیا جائے. دیکھیں مجبوری سب کیا ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے گیس کا پورے ملک میں
मैं ये कहूँगी सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क में क्राइसिस है। और कोई, ये आपने जो कहा सदफ कि कोई शेड्यूल नहीं है, मैं अपनी बात करूं, अपने घर की बात करूं, शेड्यूल के मुताबिक सुबह 6 बजे से 10 बजे तक गैस आनी चाहिए, उस टाइम पे गैस कभी आती ही नहीं है। हाँ, तो लोगों को क्राइसिस है, ये लोगों को बिल्कुल क्राइसिस है गैस का। सिंध वो सूबा है जो 85% गैस पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, सुई सदर्न एंड सुई नॉर्दर्न गैस को, लेकिन इस सूबे में सबसे बड़ा बहरान है। कई दफा आप लोग सुई सदर्न सुई नॉर्दर्न इनसे बात क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट की बात तो सुनेंगे वो लोग। जी, कई दफा सदफ सिंध असेंबली से हमने फेडरल गवर्नमेंट को रेजोल्यूशंस भेजे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध ने डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब से इस मामले पर बात की है, इस मौकिफ को उठाया है कि हमें गैस शॉर्टेज है, लोगों को पकाने में, खाना पकाने में, बाकी भी चीजों में दुश्वारियां हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि जी हमें क्राइसिस है। अच्छा, तो इस पे जो आपकी रिपोर्ट है, ये बलून फिल्ड गैस जो प्रोवाइड की जा रही है, कम पैसों में प्रोवाइड की जा रही है, ये हादसे का, बिल्कुल हादसे का बाइस बनेगी अगर इसको वो ना किया जाए। गवर्नमेंट इसको देख रही है और आजकल में इन जो दुकानें या जो स्टोर्स ये प्रोवाइड करें उनके खिलाफ कार्रवाई। सादिया, भी आपने कहा कि आप गैस का बहरान है, पूरे मुल्क में है, इस सूबे में ज्यादा है, और आपने एक एग्जांपल भी दी, आपने कहा कि जब आपके इलाके में भी अगर 10 से 6 गैस का टाइम है तो वहां पर भी गैस उस टाइम पे नहीं आ रही। तो आप सोचिए कि अगर आपके इलाके में नहीं आ रही तो ये औरंगी, कोरंगी, लियारी, लियाकताबाद, इन इलाकों में कितना शदीद बहरान होगा। एंड सेकेंडली सादिया, अगर क्रैकडाउन किया जा सकता है इन बलून फिलर्स के खिलाफ, तो फिर क्रैकडाउन उन लोगों के खिलाफ भी किया जा सकता है, उन दुकानों के खिलाफ भी किया जा सकता है जो कि एलपीजी आज भी 400, 395, 390 बेच रहे हैं, जबकि ओगरा की जानिब से तयन करदा जो कीमत है वो 300-302 रुपए है। जी बिल्कुल, मैंने भी आपके शो में ये बात की थी और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी इस इशू पे बात की थी कि जो ओगरा ने रेट सेट किए हैं वो शहर में उस कीमत पर गैस दस्तयाब नहीं है और लोगों को बहुत महंगी गैस प्रोवाइड की जा रही है। उन्होंने इस चीज का खुद भी नोटिस लिया था, एक्शन जरूर हुआ होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कराची बहुत बड़ा शहर है, एक साइड पे अगर एक्शन हो भी जाता है तो दूसरे साइड पर और एक्शन थोड़ी देर होके खत्म होता है और फिर वही उसी रविश पर। जब एक्शन होता है ना तो ये आग कहते हैं ना, ये खबर जंगल में आग की तरह फैलती है, फिर दूसरे भी मोहतात हो जाते हैं, डिटेरेंस इसी तरह कायम होता है। इस एक्शन का आपका कोई हमें असर नजर नहीं आ रहा, लोग तो अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि खबर जंगल की आंख तक फैलती है, लेकिन सदफ एक्शन गवर्नमेंट ने किया है। मैं मजीद इस पर सिंध गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ही के इसको मजीद सख्त किया जाए ताकि लोगों को एक तो ये जो उन्होंने खतरनाक ऑल्टरनेटिव तरीका निकाला है इसको फौरी तौर पर रोका जाए और जो एलपीजी की कीमत सरकार ने मुकर्रर की है उसको गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर्स कमिश्नर इंश्योर करें कि उसी कीमत पर प्रोवाइड हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर प्रोग्राम। और हमने माजी में देखा भी है कि जब सिंध हुकूमत डेटरेंस कायम करने पे आती है या जब सिंध हुकूमत एग्जीक्यूशन पे आती है तो फिर ई चलानिंग सिस्टम हमारे सामने है, कितनी क्या कमाल से सक्सेसफुल उसको बनाया गया। और आप मैं देखता हूँ शारा फैसल पर हो मिजाल हो कोई गाड़ी 60 के ऊपर से चल रही हो भाई, अब तो वैसे भी नई लिमिट आ गई, स्पीड लिमिट आ गई, इस पर भी बात करेंगे। चलिए जी, एक अपडेट है वो शेयर कर लेते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों वज़ीर खारजा ने इलाकाई सूरत हाल और अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर खारजा की जानिब से पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों की तारीफ की गई। तो राजा मोहसिन इजाज से मजीद जान लेते हैं, बताइए मोहसिन। बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की गुज़िश्ता रात ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और इस टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इस वक्त जो इलाकाई सूरत हाल है और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं इन पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया।
ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے فریقین کے درمیان جو پاکستان کا تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششیں ہیں ان کو سراہا گیا، اور پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم کی جانب سے مثبت روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم کے اس ٹیلی فونک گفتگو میں یہ کہنا تھا کہ مسائل کے پرامن حل اور دیر پا امن و استحکام کے حصول کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محسن اعجاز۔ چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک سے پہلے ایک بار پھر سے یاد دلا دیں، خطرناک کام نہ کریں آپ لوگ، یہ آپ کی زندگی، آپ کی گھر والوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، یعنی وہ جو گیس جو بھر رہا ہے نا بلونز میں، ان کی بات کر رہی ہوں۔ چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ Stay there with us۔ ویلکم بیک۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج فائر فائٹرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، 4 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اور جب ہم فائر فائٹنگ کے شعبے کی بات کرتے ہیں تو میں اگر صرف اگزامپل کراچی کی دوں تو کراچی میں جو پاپولیشن ہے اس حساب سے فائر اسٹیشنز کی مطلوبہ تعداد نہیں ہے۔ پھر ہم نے متعدد واقعات ایسے دیکھے، اور سب سے جو لاسٹ اور لیٹسٹ ایونٹ جو ہوا تھا وہ تھا سانحہ گل پلازا کا۔ وہاں پر جو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے جو فائر فائٹرز ہیں یہ بڑی محنت سے، بڑی جانفشانی سے، بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی زندگی جھونکوں میں ڈال کے، جان جھونکوں میں ڈال کر آپ کی زندگیاں بچاتے ہیں، جلتی بلڈنگ کو، آپ کے سامان کو، کاروبار کو بچاتے ہیں، لیکن ان کو وہ سہولیات میسر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ نہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان فائر اسٹیشن کی تعداد بڑھائی جاتی ہے، نہ ہی سے اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اور نہ ان کو وہ اکوپمنٹ مہیا ہوتا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ہمارے جو فائر فائٹرز ہیں یہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں۔ یہ نہ آگ دیکھتے ہیں، نہ بجلی دیکھتے ہیں، نہ پانی دیکھتے ہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی فیملیز کو پیچھے چھوڑتے ہیں، آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، ریسکیو کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ پرائورٹی ان کے لیے ریسکیو ہوتا ہے، جان بچانا ان کے لیے پرائورٹی ہوتا ہے۔ اور آج کا دن ان فائر فائٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، جو ظاہر سی بات ہے اپنی جان و مال کو کی حفاظت نہ کرتے ہوئے اس کو بالکل ایک قربانی کے اوپر رکھتے ہیں اور آپ کی جان بچاتے ہیں۔ اور یہ دن منانے کا مقصد فائر فائٹرز کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ گل پلازا انسیڈنٹ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس جاں فشانی کے ساتھ ان فائر فائٹرز نے اندر گئے، بلڈنگ کے اندر، بیسمنٹ چاہے ہو جہاں پر پانی بھرا ہو، پھر وہ کھڑکیاں توڑی اور وہاں سے فائر فائٹنگ کی، ریسکیو کی، لوگوں کا جذبے خاکی جو تھا وہ ان کو باہر نکالا۔ پراپر اتنی دنوں یہ ایکسرسائز چلی، گھروں کو نہیں جاتے تھے، گھروں سے کالز آتی تھی، لیکن فائر بجھانا ہی نہیں، اس کے بعد کولنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے بہت سارا۔ تو آج ہم جاننا چاہیں گے کیا مسائل ہیں اور کیا جذبہ ہے ان کا، جس جذبے کے تحت یہ شعبے اس فیلڈ میں آتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ فائر فائٹر سعد اللہ بھٹو صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ساتھ ہی جوائن کیا ہے کومل قمر نے، تھینک یو سو مچ، آپ دو کا بہت شکریہ۔ ذرا آپ کی اجازت سے کومل سے میں شروع کر لیتی ہوں۔ کومل مجھے بتائیے گا، بھائی بڑی خطرناک یہ فیلڈ ہے اور اس میں زندگی کا بھی، جان بھی جا سکتی ہے، جھلس بھی سکتا ہے، بری طرح زخمی بھی ہو سکتا ہے انسان، کیا جذبہ تھا جو آپ اس فیلڈ میں آئیں؟ اسٹارٹنگ سے ہی میرا کچھ تھا کہ یار کچھ لائف میں کچھ نیا کرنا چاہیے، تو دین پہ یہ جاب دیکھی تو ہم نے کہا چلو زیادہ نہ ایسے ہم اتنے نیکیاں تو کرتے نہیں، تو یہی ایک اچھا اپارچونیٹی آپ کو ملے گی، آپ لوگوں کے کام آ سکیں، تو یہ کہہ رہی۔ اور جہاں تک بات رہی، آپ بتا رہی ہیں کہ جان جا سکتی ہے کچھ بھی، تو سب سے پہلے ہماری اپنی سیفٹی ہوتی ہے۔ تو ہم نے جو ہے، ہمیں اتنی ساری فیمیلس تھی، ہم لوگوں نے ٹریننگ کری ہے پنجاب اکیڈمی سے، لاہور سے ہم نے پوری 6 منتھ کی یہاں پر ہم نے ٹریننگ کری ہے، اور ہمیں ہر سینیریو کی ٹریننگ کری چاہے بلڈنگ کولیپس ہو، فائر فائٹنگ ہو، ڈروننگ کا کیس ہو، کچھ بھی ایمرجنسی ہو، تو ہم نے پہلے اس کی پریکٹس کری ہے۔ اور سب سے پہلے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی اپنی سیفٹی ہے، دین اس کے بعد آپ کے پاس وکٹمس، جو ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، ان کی سیفٹی ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ مشکلات بھی آتی ہیں جو ہم نے فیس بھی کری ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہو جاتا ہے۔ زبردست، بہت خوشی ہوئی ہے آج آپ سے مل کے، آپ کو دیکھ کے۔ ساتھ آپ بتائیے گا، محکمہ فائر بریگیڈ کی اگر ہم بات کریں، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کراچی میں بہت کم فائر بریگیڈ اسٹیشنز ہیں اور جتنی ان کی تعداد ہے وہ پورا نہیں کر پاتے پورے شہر کو، لیکن کتنی اونچائی تک جانے کے لیے سنارکلز موجود ہیں، کتنے ہمارے پاس واٹر باؤزرز موجود ہیں، اکوپمنٹ کیسا ہے ہمارے پاس؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا صدر فورس صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اس 4 مئی فائر فائٹرز ڈے کے حوالے سے، جو ایک انکریجمنٹ ڈے فائر فائٹرز کے لیے، جس کا اس سال کا جو تھیم ہے ٹو آنر دا انکریجمنٹ اینڈ دا سیکریفائسز اینڈ دا کمٹمنٹ آف دا فائر فائٹرز، اور ان کے اس میسج کے ساتھ کہ وی رن ٹورڈ دا فلیم سو دیٹ یو کین رن ٹورڈ دا سیف زون۔
تو فائر فائٹرز ایک ایسا کام ہے جو مطلب خود تو ایک آگ میں جاتا ہے دوسروں کی جان بچانے کے لیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کتنا ٹف ہوتا ہے یہ ہمارے لیے, مطلب ایک فائر فائٹر جو کیری کرتا ہے تقریباً 20 سے 35 kg تک ویٹ, جو ان کے فائر سوٹ ہے along with ٹوٹل ٹرن آؤٹ گیئر, اس کے ساتھ پورا ایک ٹرن آؤٹ گیئر ہوتا ہے جس کے ساتھ SCBA ہوتا ہے, فائر مین ایکس ہوتا ہے, فائر ہک ہوتا ہے, تو ان کے گلوز ہوتے ہیں, ان کے فائر بوٹس ہوتے ہیں. ٹوٹل کتنا ویٹ ہو جاتا ہے؟ ٹوٹل اراؤنڈ 20 to 35 kg ویٹ ہوتا ہے. بیئر کیا ہوا ہے ایکسٹرا. ابھی میں نے وداؤٹ SCBA جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا وہ ویئر کرتے ہیں. 8 سے 12 kg جو SCBA ہمارا اس کا ویٹ ہوتا ہے. مطلب یہ بھی 12-15 کلو تو ہوگا. جی بالکل اراؤنڈ. اس کا یہ 3 لیئر سوٹ ہے ہمارا جس میں 3 لیئرس ہیں جو ہمیں ایک سیفٹی فراہم کرتی ہیں آگ سے کچھ ٹائم کے لیے. تو اس کی سب کی ٹریننگ ہوئی ہے. ہمارا جو پورا اسٹاف ہے وہ لاہور کی ایک اسٹینڈرڈ اکیڈمی ہے, ریسکیو اکیڈمی, وہاں سے سب سے پہلے جب اپوائنٹ ہوتے ہیں تو ہماری فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جاتے ہو ٹریننگ کے لیے لاہور, وہاں آپ کا سب سے پہلے فوبیا چیک کیا جاتا ہے, فوبیا ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ کو ایک آگ والی آپ کو بلڈنگ میں اندر بھیجا جاتا ہے, آپ کو فوبیا ہے تو آپ اسی وقت ریجیکٹ ہو جائیں. بالکل یہ ساری فوبیا ٹیسٹ ہوتی ہے. ہائیڈرو ٹیسٹ فوبیا ٹیسٹ ہوتی ہے, آپ کو پانی کی ٹیسٹ دیکھتے ہیں, آپ کی ہائٹ کی ٹیسٹ دیکھتے ہیں فوبیا. اگر یہ ساری چیزیں کنفائنڈ اسپیس فوبیا ہے آپ میں ہے تو وہ آپ وہیں پہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں آپ کو وہاں پہ. تو وہ ساری جب آپ ایک کوالیفائی کر کے یہاں پہ 6 مہینے ٹف ٹریننگ کر کے یہاں پہ آتے ہیں پھر ہی آپ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایز اے فائر فائٹر. جہاں تک آپ نے بات کی کراچی میں اس وقت KMC کی جو فائر اسٹیشنز ہیں اراؤنڈ 28 ہیں اس شہر میں, جو مطلب ابھی بھی کم ہے, انف اتنی نہیں ہے. اس کے علاوہ ابھی ریسکیو 1122 جو 2022 سے الحمدللہ کام کر رہا ہے. ہماری تقریباً 5 اسٹیشنز ہیں کراچی میں. آپ نے سنورکل کی بات کی تو سب سے بڑی ہمارے پاس جو سنورکل ہے کراچی میں اس وقت 103 میٹر جو ہائی رائز بلڈنگ کے لیے ہے, جو وہاں جہاں سے ہم لوگ فائر فائٹنگ بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ریسنٹلی اگر 2025 میں دیکھا ہوگا شارع فیصل پہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اس میں ہم نے روف سے چھت سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا تھا تھرو دا ہیلپ آف سنورکل, جس میں بہت ساری فیمیلز تھی. تو ہماری فیمیل جو فائر فائٹرز تھی انہوں نے اوپر سنورکل پہ جا کے ان کو سیو کیا تھا. کیا بات ہے. کومل, کوئی ایسا واقعہ, ایسا انسیڈنٹ آگ بجھانے آپ گئی ہوں جو آپ کو لگا بہت چیلنجنگ تھا, جو آپ ہمیں بتانا چاہیں کچھ واقعات؟ جو میرا فرسٹ تھا نا وہ کاشف سینٹر ہی تھا شارع فیصل. تو وہاں پر یہ تھا کہ وہاں جو آگ لگی تھی نا وہ 7 to 6 فلور تک, مطلب اس جگہ پر وہاں پہ آگ لگی تھی. تو وہاں لوگ جو تھے نا کچھ ڈر کے ہمارے چھت کی طرف چلے گئے تھے, کچھ جو تھے وہ نیچے آ گئے تھے. کیونکہ اچھا فائر سے کیا ہوتا ہے جب آگ لگتی ہے تو اس سے زیادہ ڈینجرس جو ہوتا ہے وہ اسموک ہوتا ہے, جو لوگوں کی ناک پہ جاتا ہے تو پھر ٹھسکا لگتا ہے, کھانسی لگتی ہے, تو وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. تو کچھ جو تھے وہ نیچے کی طرف آ گئے, کچھ جو تھے وہ اوپر چلے گئے. تو پھر ہم نے سنورکل منگوائی, اس کے ذریعے پھر ہم جب گئے تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہے یہ کیسے کرے گی. لڑکیاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی چھوٹی سی ہوتی ہیں, وہ چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں, وہ اس سے ڈر جاتی ہیں. لیکن جب دیکھا کہ یار لڑکی ہے تو شاید کر لے یا نہ کر لے, لیکن پھر ہم کو کر کے دکھاتے ہیں نہیں بھائی لڑکی ہے تو کر سکتی ہے. اور پھر ہم جب سامنے کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ دیکھتا ہے یار لڑکیاں آ گئی تو ہمارا کچھ ہو جائے گا تو ہم سیف ہو جائیں گے, تو پھر ہمیں بھی دھارس ہو جاتی ہے کہ یار ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. پھر ہم کی مدد کرتے, اس موقع کے ذریعے ہم نے لوگوں کو نکالا تو بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی. زبردست. اچھا, ایز اے وومن ظاہر ہے آپ کے مطلب کچھ فزیکل چیلنجز بھی ہوتے ہوں گے, کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا؟ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا ہیلمٹ بہت ہیوی ہے, یہ گلوز اگر آپ مجھے دکھائیں تو یہ اچھے خاصے یہ بھی ہیوی لگ رہے ہیں مجھے, اور یہ 3 لیئرڈ آپ کا سوٹ ہے, اس میں آگ نہیں اندر جاتی؟ تو آگ اندر نہیں جاتی لیکن آپ کو گرماہٹ سے کافی حد تک آپ کو بچاتا ہے. اٹس کوائٹ ہیوی. تو کیا چیلنجز ہوتے ہیں ویسے؟ چیلنجز یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا سوٹ کیری کرنا ہوتا ہے. پھر یہ جو گم بوٹس ہیں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی بہت زیادہ ہیوی ہیں, جو ہمیں گرم پانی سے یا جو بھی ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو گرم پانی آ رہا ہوتا ہے اس سے ہمیں بچاتا ہے. ہیلمٹ ہے, اس کو بھی آپ نے ویئر کرنا ہے, نہیں کریں گے تو اوپر سے کچھ بھی نوکیلی چیز یا کوئی بھی سلیب وغیرہ آپ کے سر پہ گر سکتا ہے. تو مطلب آپ کو اپنی سیفٹی بھی دیکھنا ہے. پھر آپ نے فائر سوٹ بھی کیری کرنا ہے, پھر لوگوں کو بھی دیکھنا ہے, ان کو بھی باہر نکالنا ہے, ان کو بھی بچانا ہے. تو اس کیا بات ہے بھائی, ہم آپ لوگوں کو سیلیوٹ کرتے ہیں. کوئی میسج آپ دینا چاہیں آج کے دن؟ عوام کو یہی میسج دیں گے کہ آپ فائر فائٹنگ کو اور مطلب فائر سیفٹی کو اگنور نہ کریں, اس کو ایز اے فرسٹ پریورٹی لیں. اٹس ناٹ کہتے ہیں نا کہ لگژری, اٹس اے نیڈ, اور وہ نیڈ ہے اور آپ اس کی
روزانہ ڈرل کیا کریں اور جو بھی آپ کے آس پاس چیزیں ہیں ہیزرڈ ہے آپ ان کو اگنور نہ کریں کیونکہ ایک چھوٹی آگ ایک بڑی تباہی کی صورتحال بن سکتی ہے. تو جیسے ابھی آپ دیکھ رہا تھا LPG سلنڈرز جو لوگ یوز کر رہے ہیں یہاں پہ بالکل سب اسٹینڈرڈ مٹیریل یوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ابھی آپ نے پچھلے دنوں رمضان میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے واقعات ہوئے ابھی نارتھ ناظم آباد میں. مطلب یہ آپ گیس اگر لیک ہو جاتی ہے پورے کمرے میں ایک پریشر بڑھ جاتا ہے. وہ صرف ایک اسپارک کی نیڈ ہوتی ہے. اس میں آپ چاہیں ایک لائٹ کا ٹیوب لائٹ ہی آن کریں بلب آن کریں تو اس میں وہ اسپارک سے پورا ایک بلاسٹ ہو سکتا ہے بڑا حادثہ اور اتنا پریشر ہوتا ہے. یقین کریں ہم نے انسیڈنٹ پہ وٹنس کیا ہے کہ پوری کی پوری دیوار اکھڑ جاتی ہے. آپ کے ہیوی سلیبس اور بیمز وہ بھی ٹلٹ ہو جاتے ہیں. اتنا پریشر جنریٹ ہو جاتا ہے. آج ورلڈ فائرز ڈے ہے اور تمام فائر فائٹرز کو ہیٹس آف سلوٹ ہے آپ کو بھی اور آپ کو بھی. آپ لوگوں کا جان پر بہت کھیل کے شکریہ. آپ لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں اور ظاہر ہے اس فیلڈ میں آنا اس پروفیشن کو چننا اٹ سیلف بڑا چیلنجنگ ہے, بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہوگا, لیکن یہ آپ لوگوں کا جذبہ ہے جس کو ہم سلام کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. جناب یہ ہیں ہمارے انسنگ ہیروز جو اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کی جانوں کو بچاتے ہیں, خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں. موونگ فارورڈ ذرا آپ کو بتائیں کہ آ جاتے ہیں پھر ہم وہی آٹا چینی کے اوپر کیونکہ بھائی مہنگائی کے سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. ایک پہلے ہم یہ دیکھتے تھے سائن کے بجٹ آتا تھا تو پھر ذرا چیزوں کے ٹیکسز کچھ بڑھ جاتے تو پیسے بڑھ جاتے تھے, اکا دکا کبھی پیٹرول پرائسز, لیکن اب تو جو ہفتہ وار ویکلی جو باقاعدہ پرائسز میں رد و بدل ہوتا ہے تو مہنگائی تو بڑھتی ہی جا رہی ہے. پچھلے ہفتے ہوا جناب تقریباً آپ کو پتا ہے کہ 400 روپے کا پیٹرول ہو گیا. اب ہوا کیا کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہم آپ کو ہر دفعہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پیٹرول سے زیادہ ہمارا دماغ یہ سوچتا ہے کہ یار اب جو باقی جو انفلیشن کی ویو آنی ہے, آٹا چینی دال دودھ LPG گیس یہ چیزیں مہنگی ہونی ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا. ایک ہفتے کے دوران مختلف شہروں میں 20 کلو تھیلے کی قیمت جو ہے وہ 200 روپے تک اضافہ اس میں ریکارڈ ہوا ہے. اور وفاقی ادارہ شماریات یہ بتاتے ہیں کہ حیدرآباد اور لاڑکانہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے, لاہور میں 20 کلو آٹے پر 200 روپے تک بڑھا دیے گئے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ یہ مطلب کوئی 10 20 50 کا نہیں, یہ 200 روپے کا اضافہ جناب ہم دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں. سرگودا میں بھی 190 روپے, پھر سکھر کی اگر بات کریں سکھر میں 160 روپے مہنگا کر دیا ہے. کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا کہیں 80 روپے, کراچی میں جی 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2500 روپے ہے. لاہور میں بتا دیتے ہیں جی 20 کلو آٹے کی قیمت ہے 1810 روپے سے بڑھ کر اب یہ 2000 روپے ہو گئی ہے. اسلام آباد میں کتنی ہے 2373, پشاور میں بھی 2350, 2000 سے کم کہیں نہیں مل رہی ہے. اور جو اضافہ ہوا وہ مطلب 200 تک کا ہوا ہے, 160. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مظہر اقبال ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں, ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ لاہور میں کیوں بھائی ایسا ہو رہا ہے. تو بتائیے گا مظہر, آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم تو جاننا ہی چاہتے ہیں. سرکاری نرخ تو کچھ اور ہوتے ہیں, منمانی کچھ اور ہو رہی تھی, اب ظاہر ہے جو حالیہ پیٹرول پرائس بڑھے اس کے بعد یہ اضافہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا قیمت ہے ویسے آٹے کی لاہور میں؟ جی دیکھیں لاہور شہر میں آٹے کی قلت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اس کو عید کے بعد سے آہستہ آہستہ شروع ہوئی تھی. اب جو ہے یہ بہت جو آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. بہت سے سٹوروں پر آٹا نہیں ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا جو حکومت کا سرکاری نرخ ہے وہ 1820 روپے ہے. 10 کلو آٹے کے تھیلے کے نرخ 910 روپے ہیں, لیکن یہ آٹے کا تھیلا مارکیٹ میں اکثر سٹورز پر دستیاب نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ 2000 سے اوپر 2100, 2200, 2200 تک وہ فروخت کر رہا ہے. زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا جو چکی کا آٹا ہے وہ تقریباً 100 روپیہ اس آٹے کے نرخوں سے مہنگا ہے. وہ تقریباً جو 5 کلو آٹے کا جو ہے بیگ وہ 950 روپے میں 190 روپے فی کلو یہ جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے, جبکہ جو فلور ملز کا آٹا ہے وہ تقریباً 90 روپے فی کلو صارف کو پڑ رہا ہے. اچھا بات اب جو یہ ہے کہ گندم جو سرکاری فلور ملز کو دی جاتی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ, اس میں شارٹیج آئی ہے. پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ بحران بڑھتا گیا, اور اب جو مارکیٹ سے فلور ملز مالکان گندم خرید رہے ہیں
उनका ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत का निर्ख 3500 रुपये मन है, लेकिन मार्केट से वो 3900 और 4000 रुपये फी मन गंदम खरीद के इन निर्खों पर आटा नहीं दे सकते। लिहाजा उन्होंने 15 किलो आटे का थैला जो सरकारी निर्खों पर अगर बेचा जाए तो 1300 से 1350 होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। 2000 प्लस में फरोख्त हो रहा है। ठीक है बहुत शुक्रिया मज़हर इकबाल, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। अब्दुल्ला मगजी कोयटा से हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला आप बताइएगा सरकारी निर्ख क्या चल रहा है इस वक्त 20 किलो आटे के थैले का कोयटा में, और मिल किस रेट पर आया आवाम को? सैम देखें कि जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि आटे के हवाले से कि आटा यहाँ पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ही देखा यह जा रहा है कि जिस तरह आप बातें कर रहे हैं, जिस तरह कीमतों का बता रहे हैं, तो यहाँ पे मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा इस टाइम जो है ना महंगा आटा फरोख्त किया जा रहा है। इस टाइम जो 20 केजी का जो थैला है 2500 रुपये में फ़ी केजी 20 केजी का जो थैला है वो फरोख्त किया जा रहा है। तो इस हवाले से देखा जाए तो काफ़ी महंगे दामों में जो आटा है वो यहाँ पे सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो फ्लोर मालिकान हैं जो यहाँ पे जो गंदम का जो कारोबारी हजरात है उनके मुताबिक के जो ज़िले पाबंदियाँ हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले गंदम मुंतकिल करने में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद जो कीमतें हैं मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है। बहरहाल देखा जाए जो हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से भी गंदम वाफर मिकदार में ख़रीदा गया है और ख़रीदा भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि गंदम की किल्लत है। यकीनन जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरह इजाफा हुआ है उसका तो असर खामखा इन तमाम मामलात में पड़ता है, लेकिन इस कदर भी नहीं है कि जिस कदर इजाफा देखने में आ रहा है। और शहरी बहरहाल काफ़ी इससे मुतासिर भी हैं और परेशान भी हैं। उनके मुताबिक के जो आटे की कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए जो हुकूमत है उसको किरदार अदा करना चाहिए। जो फ्लोर मालिकान हैं जो कोटे के मुताबिक उनको बाकायदा गंदम भी फराहम किया जाता है ताकि जो शहरी हैं उनको सब्सिडी दी जाए और उनको सस्ते दामों में आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल देखा जा रहा है कि जिस तरह चीज़ों में जो इजाफा है वो यकीनन तशवीशनाक है। जो शहरी है वो देख रहे हैं कि जिस तरह प्राइस कंट्रोल कमेटी शहरी परेशान है और प्राइस कंट्रोल नहीं होती नजर आ रही है। एसीज कहाँ पे हैं, डीसीज कहाँ पे हैं, नोबडी नोज। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मगसी एंड मज़हर इकबाल हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे जनाब। तो महंगाई का ये आपने देखा सारा मामला है। महंगाई की अगर हम बात करें तो 21 माह के अगर हम कुछ आपको स्टैट्स बता दें तो ये डबल फिगर में दाखिल हो गई है। और अप्रैल का जो महीना था इसमें कीमतों में सालाना बुनियाद पर तकरीबन 11% आप अंदाज़ा लगाएं रिकॉर्ड इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए कि ज़ाहिर है जंग हो रही थी, जो हालात थे आलमी मंडी में ऑयल मार्केट की जो रही सूरत हाल, इसकी बड़ी वजह जी ट्रांसपोर्ट के फिर अखराजात हैं, ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक इससे पहले महंगाई 10% से ज़ायद जुलाई 2024 में रिकॉर्ड की गई थी जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.1% तक पहुंच गया था। सो अप्रैल में होने वाला ये इजाफा आम शहरी के जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं उस पर बढ़ते दबाव को मजीद जाहिर करता है और ईंधन और ट्रांसपोर्ट के बढ़ते हुए किरायों के साथ साथ जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो ग़िज़ाई अशिया हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा है। इसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है वो मुसलसल एक शख्स की, एक शहरी की कम हो रही है। सैलरीज वैसे की वैसी हैं, लोगों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। टैक्सेस भी उन्हीं सैलरी से जा रहे हैं जो आज से साल पहले सैलरीज थी, उसी सैलरी अभी वही है और उसमें से टैक्सेस भी जा रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, 11% इजाफा हो गया इन्फ्लेशन के अंदर। सैलरीड क्लास तबके का क्या बनेगा जो कि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर भी वही है। ये तो गैप कम हो जाए, अगर सैलरीज लोगों की बढ़ जाए तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आई एग्री विद यू। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मई के मंथ में, पिछले साल गुज़िश्ता साल की बात कर रही हूँ, यही महीना था मई का जब हम देख रहे थे जो हालात बन गए थे। इंडिया के हेट्रेड, इंडिया का झूठा प्रोपेगेंडा और फिर अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान पर अटैक जब उन्होंने किया। पाकिस्तान हमेशा से अमन की बात करता है, पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग की बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहरा किया है। लेकिन हम ये देखते हैं हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, ना ही तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहरा किया जाता है। जिस तरीके का तकसीम का बयानिया, हेट्रेड का बयानिया और फिर उनका मीडिया
मीडिया जिस तरीके से उस हेट्रेड को आगे बढ़ाता है, कोई बात होती है इंडिया में उसको पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। बहरहाल पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान ने कहा कि अटैक तो कर दिया है, इसका जवाब फिर जब हम देंगे तो ये हम डिसाइड करेंगे कि जगह कौन सी होगी, वक्त कौन सा होगा और ये जंग खत्म कैसे होगी, ये भी हम तयन करेंगे। अच्छा जनाब, इन्होंने एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम के अंदर, मुद्दा थोड़ा डाल दिया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने कहा कि आप थर्ड पार्टी कोई इंडिपेंडेंट कोई आप बुला लें और उनसे चेक करवा लें, वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। ये इन्होंने ये हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया, हमने तो इंटरनेशनल मीडिया ही बुलाया, हम लेके गए, उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सारे जगह दिखाई। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सिंतास मुआहदे को यकतरफा डिमिनिश करने की बात कर दी। पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि अगर पाकिस्तान के साथ आबी जारहियत करने की कोशिश की गई तो उसको जंग तस्वुर किया जाएगा। और हुआ फिर यही कि जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर तैयारे भी गिरे, राफेल्स भी गिरे, S-400 भी गिरा, इज्जत हजीमत इतनी हुई इंडिया का। ओहो, जो इंडिया, जो भारत खित्ते का थानेदार बदमाश बना बैठा था, उसके पास आज कोई इज्जत नहीं है, आइसोलेटेड है, इररेलेवेंट है, नोबडी नोज कि भारत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और वही भारत जो कि मोदी की फाशिस्ट और अंधभक्त पॉलिसीज की वजह से आज इतनी हजीमत उठा रहा है कि पूरी दुनिया जो है इस बारे में लिख रही है। बिल्कुल, और जनाब आज के दिन को हम इसलिए भी याद कर रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा इस हवाले से मजीद भी हम आपके लिए खुसूसी ट्रांसमिशन लेके आएंगे। अच्छा, रुकने असेंबली नादिर अकमल खान लगारी का गाँव करीम बख्श लगारी का दौरा और शहीद मुख्तार अहमद लगारी के पहले यौम शहादत के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। और आपको बताएं कि शहीद मुख्तार अहमद लगारी 8 मई 2025 को सरहद पार से ड्रोन हमले में शहीद हुए थे। इस तकरीब में अहले खाना, अजीज़ अकारिब और अहले इलाका ने शिरकत की और सूबाई असम्बली नादिर अकमल खान की शहीद के अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत, शहीद की अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत पेश किया गया। और मुल्क की सलामती के लिए कहते ना जान कुर्बान करने वाली के हमारे हीरोज़ हैं। बिल्कुल जनाब, और मूविंग फॉरवर्ड आपके पास एक स्टोरी भी है, और हमने हमारा वो तैयारा जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया पूरी दुनिया में, जिस तैयारे पे हमें फख्र है, हमारा J-10C और JF-17 थंडर, जिसने दुश्मन को नाको चने चबा दिए। और इस JF-17 थंडर की आप क्या हैबत देख रहे हैं, ये हैबत आज भी दुश्मन की दहलीज पे दुश्मन कांपता है इस तैयारे को देख के। लाइक ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको जरा वो रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक फिजाइया की एक एयर बेस पर। इस ऑपरेशनल एयर बेस पर मौजूद है पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का प्राइड JF-17 थंडर तैयारे। पूरी दुनिया ने देखा कि मार्का हक के दौरान जिस अंदाज में इसने कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, भारत के S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया, उसको निशाना बनाया। और ये भी देखा गया कि किस अंदाज में जदीद तरीन लड़ाका तैयारे जो भारत के मार्का हक के दौरान पाकिस्तान के ऊपर वार करने के लिए आए थे, उनको हमलों को नाकाम बनाया। 1.4 मैच की स्पीड के साथ उड़ने वाले इस JF-17 थंडर तैयारे की जो सलाहियतें हैं वो पूरी दुनिया देख चुकी है। 2008 में इसकी इंडक्शन का सिलसिला शुरू हुआ था, जो पाकिस्तान के महराज और F-7 के साथ साथ दीगर जो एब्सोलीट होते हुए तैयारे थे उनको रिप्लेस करने के बाद इस तैयारे ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। दुनिया भर के जो मुख्तलिफ एयर शोज़ होते हैं वहाँ पर भी इसको ले जाया जाता है और पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान की शान, ये तैयारा पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन चुका है। और मार्का हक के साथ साथ जो 2019 में भी पाकिस्तान के ऊपर जारहियत भारत की तरफ से मुसल्लत की गई थी और पाकिस्तान ने उसमें भी इसका एक मौसर इस्तेमाल किया था। एयर रिफ्यूलिंग की सलाहियत की हामिल ये तैयारे मुख्तलिफ मौके पर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। खसूसी तौर पर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जिस अंदाज में इन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई, पूरी दुनिया ने उसको देखा, अपना लोहा मनवाया। और इसी वजह से इसको ना सिर्फ पाकिस्तान का प्राइड कहा जाता है बल्कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन मुहाफिज भी तस्वर किया जाता है। क्या ही बात है JF-17 थंडर तैयारों की। और ये आपको याद रहे कि दूसरी जानिब राफेल तैयारे थे, और राफेल तैयारे जदीद तैयारे माने जाते हैं, लेकिन हमेशा कहा जाता है ना कि आपका जो जज्बा है, जो डेडिकेशन है, इट्स ऑलवेज अ मैन बिहाइंड द मशीन। यस, इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन। और जब आप अल्लाह का नाम लेके JF-17 में चढ़ते हैं हमारे पायलट्स, और ये जज्बा और ये थॉट प्रोसेस होता है ना कि अगर बच गए तो गाजी और मर गए तो शहीद, तो फिर उस जज्बे को कोई शिकस्त पसीर नहीं कर सकता। थोड़ी सी ब्रेक हो जाएंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस।
वेलकम बैक जनाब। और अब आपको जब हम एक खबर बताने जा रहे हैं, एक स्टोरी देने जा रहे हैं, बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन है, वेरी अलार्मिंग। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 1 से 3 साल की उम्र के हर 10 से 4 बच्चों के खून में खतरनाक हद तक सीसे मतलब लेड की मौजूदगी का इंकशाफ सामने आया है। अब आप ये सोचेंगे कि लेड कहां से आ गया बच्चों के खून के अंदर, तो उसके लिए हमने मदु की है डॉक्टर साहब को सदफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, माहिर अमराजपाल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ये बच्चों के जो खून के नमूने हैं इसमें लेड कहां से आया? लेड के सोर्सेज बहुत हैं। एक तो हमारी गैसोलीन या पेट्रोल या ईंधन जो चलता है गाड़ियों में, लेड फ्री का जब से चल रहा है, मगर ये इनका धुआं जो है वो सारे माहौल में, तो ये एक लिहाज से माहौलियाती आलूदगी भी है। फिर हमारे वाटर पाइप जो लेड के बने होते थे, अब प्लास्टिक वाले आ गए, मगर अब भी कई जगहों पे लेड पाइप बिल्कुल वो पानी में लेड सूरत करता है। तीसरा, जो बर्तन हमारी पॉटरी बनती है जिसके ऊपर कलर्स किए जाते हैं, खुसूसन तेज रंग जो हैं वो पेंट रंग। और फिर जब हमारे बच्चों के पास टॉयज जो मिलते हैं और अमूमन उनमें स्टैंडर्ड ज़रा डिफरेंट होता है, उसके ऊपर रंग भी बड़े खूनख्वार किस्म के रंग होते हैं, और बच्चे वो चाटते हैं, बच्चे वो खाते हैं, उससे चिप होता है और वो लेड कंटेनिंग है। बच्चे तो दीवारें चाट रहे होते हैं, तो दीवारों में रंग भी है ना भाई। दीवारों पे जो हमारा रंग है उसके लिए 2017 में पाकिस्तान में रूलिंग बनी थी कि आपके पेंट्स में जो कंटेंट लेड का होना चाहिए वो इस 100 पार्टिकल्स पर से कम होना चाहिए। मगर अभी भी जो मैंने रिपोर्ट देखी उसके अंदर 40% रंग ऐसे हैं जिनके अंदर उस लेवल से बहुत ज़्यादा लेड मौजूद है। अब ये अगर रंग बाहर कर रहे हैं घर के बाहर या अंदर, ऑयल पेंट खुसूसन ज़्यादा होता है, वाटर बेस में ज़्यादा कम होगा, तो ये ऑयल इसके इफेक्ट भी बता दें थोड़ा सा, हमें ये बता दें क्योंकि लेड फ्री तो आप इन्वायरमेंट को कर नहीं सकते, कितनी मिकदार जो है वो ज्यादा हो जाए खून में तो वो परेशान कुन हो जाती है, इफेक्ट क्या होते हैं लेड? देखिए, इसके लिए तस्दीकन कोई नहीं कहेगा, मगर अब जैसे बाहर अमूमन जो लेड लेवल हम बच्चों के लिए लेते हैं वो 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब 35 तक भी एक एवरेज रखा गया है जहाँ जहाँ माहौल ज़रा इतना साफ नहीं है, मगर उससे ऊपर चला जाए तो फिर उसका असरात जिस्म पे होते हैं, दिमाग पे होते हैं। क्या असरात होते हैं? देखिए, एक तो IQ कम हो जाता है, अच्छा, इंटेलिजेंस क्वोशेंट कम होता है, लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, पेट का दर्द, खून की कमी और बिहेवियर एग्रेसिव, हाइपर एक्टिविटी, बिहेवियरल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। जी हाँ, और सीजर डिसऑर्डर हो सकते हैं, दिमागी असरात आते हैं इसके अंदर, और बच्चे स्टंटेड हो जाते हैं, ग्रोथ कम हो जाती है और वजन कम होता है, खाने पीते कम है, लड़ाई झगड़े और मतलब ये प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो टू लेड तो होता होगा। हाँ, एक्सपोजर आपका लेवल बढ़ते जाते हैं ना, जैसे कांस्टेंट आपका होता है अपना मट्टी से या जो गर्द गोगार होता है उसके अंदर भी लेड आ जाता है ये फैलो के, और फिर आपके घर में ही अगर रंग ऐसा किया हो गया है जो बाहर आप उचट रहा है, ज़्यादातर पुराने घरों पे जो रंग है उनके अंदर लेड काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होता जाता है, वो आपको खून की कमी में। डॉक्टर साहब, अब ना तो मट्टी घट्टा कम किया जा सकता है, पोल्यूशन भी नहीं कम की जा सकती, और घरों को पेंट कराना भी नहीं बंद की जा सकती, तो अब करें क्या, पेरेंट्स क्या करें? देखिए, अब एक तो मैंने पाइप्स की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब हमारे पास प्लास्टिक वाले पाइप्स आ रहे हैं, ठीक है ना, लेड पाइप्स हट गए हैं, तो एक तो ये तरीका था जिसको कम कर सकते हैं। नंबर 2, आप लेड को जो है एक रूलिंग तो बनाई है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है कि जो भी रंग बन रहे हैं ख़ासतौर पे गहरे कलर्स के, तो उनके अंदर लेड की मकदार हर की कम होनी चाहिए, उसका रूलिंग है 100 से कम, बाहर के ममालिक में उसकी रूलिंग है 90 और 70 से कम, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और कांस्टेंट ऑब्जर्व नहीं किया जाता। नतीजा ये है कि कई एक चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, उनके ऊपर जो रंग चढ़ रहा है वो बच्चे डायरेक्ट उनके हाथों में जा रहा है, वो चाटते हैं। अब लेड पॉइजनिंग हो गई है, इसको कॉम्बैट कैसे करें? कोई मेडिसिन होती है, कोई आपकी गज़ाई लाइफस्टाइल चेंज होता है, गज़ाई चेंजेस होती हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, माहौल में जो चीज़ बढ़ाती है इस मामले को, उनको कम करना है। अब आपको मैंने एक लफ्ज़ नहीं बताया, सुरमा। हमारे पास सुरमा जैसा वो ये क्या लेड की कान है वो। अच्छा। आपको हमारे पास एक पुराना रुझान चलता है जी, ये सुरमा नाफ के ऊपर लगा देते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है धड़ के
بھر بھر کے لگاتے ہیں, یہاں تک کہ سارے کپڑوں کو کالا کر دیتے ہیں. بھویں پہ لگاتے ہیں, ماتھے پہ لگاتے ہیں, نظر کے لیے ٹیکا لگاتے ہیں, وہ یہ سرمے کا لگاتے ہیں, کاجل میں بھی ہوتا ہے. اب اس میں جو برانڈ سو کالڈ برانڈ ہیں اور خصوصاً جن کے اوپر باقاعدہ رولنگ اپلائی ہوتی ہے اور مانیٹر ہوتا ہے, ان کے اندر کم ہے ریٹ. مگر جو علاوہ آپ کامبیٹ کیسے کریں, آپ کیا کریں؟ کوئی میڈیسن ہوتی ہے, کوئی علاج ہوتا ہے اس کا؟ جی اگر ان کے اثرات ہو رہے ہیں, نقصانات ہو رہے ہیں, تو پھر اس کے لیے کیلیشن کہتے ہیں, یعنی وہ لیڈ میٹل ہے اس کو کیلیٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ تھیلاسیمیا میں آئرن بڑھ جاتا ہے تو فیرٹن بڑھ جاتا ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کیلیٹنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں. اس کے لیے بھی کیلیشن ایجنٹ یوز کیا جاتا ہے جس کو آپ کریں. مگر ایک آگاہی کی ضروری ہے, جیسے آپ کے پروگرام سے آگاہی مل رہی ہے لوگوں کو, تو ان چیزوں کا استعمال, پریونشن از بیٹر دین کیور, ان چیزوں کا استعمال ہی کم ہو جائے, اور دوسری طرف سے ریگولیشنز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے اور ان کو پھر مستقل انداز سے دیکھا جائے. کئی ایک مسالے جات کے اندر بھی لیڈ کی آمیزش ہو جاتی ہے, تو یہ بھی آپ دھیان میں رکھیں کہ کس طرح کا مٹیریل آ رہا ہے, کیا آپ کے پاس آ رہا ہے, اور کس طرح آپ استعمال کر رہے ہیں. خواتین کے میک اپ میں بہت لیڈ کا ہم نے ذکر سنا ہے. جی, کاجل اور اگر آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے ہیں, مگر جو ان کے اندر بھی جو برانڈز ہیں اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ برانڈز, اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں برانڈ یا فلاں برانڈ, بات یہ کہ جو لوکل بنائی جاتی ہیں جن کے اوپر ریگولیشنز کا کنٹرول نہیں ہے یا ری چیک نہیں ہوتا ہے, تو اس کے اندر لیڈ کنٹینٹ زیادہ ہے. اور پھر کتنا استعمال کرتے ہیں ہمارا, مجھے یقین ہے, میں میرے بچوں کا ڈاکٹر ہوں, عرصے سے دیکھتا ہوں, نوزائیدہ بچہ آیا تو ہماری کچھ فیملیز خصوصاً وہ سرما ناف کو ضرور لگائیں گے اور بار بار لگاتے جاتے ہیں. کسی بچے کے بارے میں کیسے پتا ہو, یا کسی شخص کو کیسے پتا ہو کہ اس کے اندر لیڈ کی مقدار بڑھ گئی؟ کچھ سمٹمز کے علاوہ؟ دیکھیے سمٹمز تو میں نے ابھی آپ سے کہا, دوہرا پڑ سکتا ہے, جھٹکا, سیجرز, آپ کا پیٹ کا درد, الٹیاں, قبضی, یہ ہو سکتا ہے. آپ کا بچے کا بیہیویئر بہت ایگریسو, ہائپر ایکٹیویٹی, یہ ہو سکتی ہے. اور بھوک کم لگنی, بچے کی گروتھ اچھی نہیں ہوتی, اور بچے کے اسکول میں پرفارمنس بہت کم ہو جاتی. تو یہ آپ کے نشانیاں ملیں گی. پھر آپ اس کی لیول چیک کریں گے, خون کی لیول چیک کرنے سے آپ کو لیڈ لیول ملے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. چیپ میک اپ از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ, لیڈ ہوتا ہے اس کے اندر, سو اسٹارٹ buying expensive makeup maybe, or like avoid یہ paint and کے لیے بھی بچوں کو جو ہے آپ اس چیز سے روکیں, اور ظاہر ہے بہت کچھ اس میں کنٹرول کرنا پڑے گا تو ہی جا کے اس سے نجات ملے گی. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اجازت لے لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.